اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی میرے خیال سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کہ میں اپنے جن کو میں اپنا تعارف کراؤں. تو میرے خیال سے آگے بڑھتے ہیں. لیکن مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ جب سے یہ زوم کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہمارے ساتھیوں کے گھر میں کچھ خواتین جو ہیں وہ بھی سنتی ہیں. تو میں تمام خواتین حضرات کو اس خاص ہفتہ وار پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اگر ہم آج کے پروگرام کو دیکھیں تو یہ پروگرام ایکچولی خاص الخاص ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں تکمیل قرآن کی جو ہے نا وہ سعادت عطا کی ہے الحمدللہ. اس کے بارے میں ہم جیسے آگے چلیں گے مزید جان لیں گے. تو ایسا ہے کہ خالد ظفر ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور اب باوجود جو ہے بیچارے نہیں آتے تھے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو خالد جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 200 کی تلاوت کریں گے اور پھر مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے جو ہے وہ اس کا ترجمہ پیش کریں گے. خالد آپ ہیں؟ جی جی بسم اللہ کیجیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإنا من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ، سبحان ترجمہ اللہ۔ سبحان اللہ. مولانا کی تفہیم سے زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے اور پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ خالد۔ پرانے وقت کی یاد دلا دی، کتنے دنوں کے بعد تلاوت سنی ہے آپ کی آواز سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکریہ۔ جی، تو آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ محفل ہے تو درس قرآن کی، لیکن پہچانی جاتی ہے امن بھائی کے درس سے۔ یہ یعنی امن بھائی کا درس ہے، تو اور ہمارے حلقے میں تو یہ امن بھائی کا درس جو ہے وہ ایک ہاؤس ہولڈ ورڈ سا بن گیا ہے۔
میں کچھ گنیز بک اور ریکارڈ کا میرے کچھ ذہن میں آیا تو مجھے اس کے اندر کافی ریکارڈز ہیں، لیکن خاموشی سے اب ایک نیا ریکارڈ بھی بن رہا ہے، اور اس ریکارڈ کے بننے کا سہرا ہمارے امن بھائی کے سر ہے۔ تو اس ریکارڈ یعنی طویل سلسلہ درس قرآن کے سفر کے بارے میں اس کے روح روا امن بھائی سے ہی جانتے ہیں۔ تو امن بھائی آپ پلیز کچھ اس بارے میں کہیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور حضرات اور الاخ المحترم استاد اقبال مسعود ندوی صاحب، السلام علیکم۔ السلام۔ یہ بڑا خوشی کا دن ہے کہ ہم نے جو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا سلسلہ 23 سال پہلے شروع کیا تھا وہ اب پچھلے ہفتے بائے تکمیل کو پہنچا، لیکن شاید یہ موقع تفخر کا نہیں بلکہ تشکر کا ہے۔ الحمدللہ اور ماشاء اللہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ اس کا آغاز کچھ اس طرح ہوا، مختصراً میں اس کو بیان کروں گا کہ ستمبر 1997 میں سعودی عرب سے واپس کینیڈا آیا تو ایک رات خالد ظفر یا شاید سمیع کے، میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں لیکن مجھے زیادہ خیال ہی ہو رہا ہے کہ خالد ظفر کا گھر تھا۔ انہوں نے کچھ اپنے دیرینہ احباب کو اپنے گھر پر دعوت طعام دی تھی۔ دوران گفتگو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور گفتگو چل نکلی، یعنی نیک کام میں دیر کیا کہ مصداق تمام حاضرین نے اس خیال کی پذیرائی کی اور اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے۔ میں نے اس نیک کام کے لیے اپنے گھر کی پیشکش کر دی۔ اس وقت موجودین میں شاہین صدیقی، معین جاوید، سردار جمیل، کمال اطہر، رشید صدیقی، احمد سمیع، ضمیر الحسن مرحوم، طارق نور، ہارون منہاس اور حسین نقوی۔ جتنے نام مجھے یاد ہیں ابھی تک، میں نے ابھی حافظہ اتنا خراب نہیں ہوا ہے میرے خیال میں، مجھے یاد ہیں وہ۔ تو دو ایک نام اور بھی تھے جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے۔ انہوں نے سب نے حامی بھر لی اور اگلی جمعرات ہی سے یہ سلسلہ مبارک شروع ہو گیا۔ میرے کار گراج کے اوپر 20-25 افراد کے بیٹھنے کی معقول جگہ تھی۔ اس طرح میرے گھر سے اس سلسلے کی حلقے کی شروعات ہوئی۔ آپ دیکھیے سلسلہ شروع تو ہو گیا لیکن جلد ہی ہمیں اپنی کم مائگی کا احساس ہوا، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایسا بسا اوقات لوگوں کے سوالات کے جواب دینا ہماری دسترس سے باہر ہو جاتا تھا، اور ہم کافی، میں اپنے ذاتی طور پر میں کہہ رہا ہوں، ہمیں کافی پریشانی کا باعث ہوتا تھا کہ اب کیسے لوگوں کو سیٹسفائی کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، کوئی ایسا شخص ہمارے درمیان بھیج دے جو ان سوالوں کے جواب کما حقہ دے سکے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، بلکہ کچھ زیادہ ہی قبول کی۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ پہلے تو برادر بدی الدین جو کیلگری میں قیام پذیر تھے، اپنی جاب کے سلسلے میں ٹورانٹو تشریف لے آئے۔ میرے ان سے سعودی عرب کے زمانے سے شناسائی تھی، اور میرے چھوٹے بھائی کے طریقے سے تھے وہ۔ میری درخواست پر وہ بہت خوش ہوئے اور اس درس میں آنا شروع کر دیا۔ یقیناً ان سے کافی مدد ملی۔ بدی الدین صاحب ہمارے مقابلے میں قرآن کی فہم کہیں زیادہ رکھتے تھے، اور اس طرح ہم جو سورہ طٰہٰ میں ہے کہ فانطلقا، اور ہم آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ اللہ کی مہربانی دیکھیے، کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ برادر انور اقبال ایک ایسی ہستی کو ہمارے گھر لے کر آئے کہ ہم گویا جن سے ہم خود گویا کفیل ہو گئے۔ بقول کسی کے کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا۔ یہ صاحب علم لغت عربیہ ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث پر عبور رکھتے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں، وسیع مظہر ندوی صاحب تھے۔ ہمارا درس ایک طرح سے جمپ اسٹارٹ تو ہو گیا تھا، لیکن وسیع مظہر ندوی صاحب کی شمولیت سے
ہماری ریل گاڑی پٹری پر تیز دوڑنے لگی۔ ندوی صاحب کا پہلا درس برادر آصف قریشی کے گھر پہ تھا، عارف صدیقی کے گھر پہ ہوا۔ میں اتفاق سے اس دن میں گھر پہ نہیں تھا، کہیں باہر میں آؤٹ آف ٹاؤن تھا، تو میں نہیں اٹینڈ کر سکا تھا۔ ندوی صاحب کی موجودگی ہمارے درس کی وجہ سے ہمارے درس کا لیول کہیں زیادہ گویا بلند ہو گیا، اور یعنی گویا کہ 4 چاند لگ گئے۔ ندوی صاحب کیونکہ ڈرائیو نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو لانے لے آنے کی مکمل ذمہ داری انور اقبال کے ذمہ تھی، اور وہ بلا شرکت غیر کافی عرصے تک اس کو انجام دیتے رہے۔ بعد میں ہم نے جب خیال آیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم یہ ایک ساتھ ہی مستقل وہ کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک سسٹم وضع کیا، اور اس کے وضع کرنے سے پھر وہ جو ڈیوٹیز تھی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی۔ ندوی صاحب جب تک حیات رہے ایک دن بھی درس سے غیر حاضر نہیں ہوئے۔ ایک دن کی آنیسٹلی ایک دن کے لیے بھی، وہ چاہے کتنی سردی ہو، چاہے کتنی برف گر رہی ہو، چاہے کوئی بھی حالت ہو، وہ حضرت جو تھے مستقل ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑے مبلغ، صحیح معنوں میں عالم دین تھے، اور وہ ہمارے گھر آ کر انہوں نے کہا بھی کہ میں یہاں آ کے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ سب ذکر ہی قرآن کا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ میں یہ بات کہنے میں شاید حق بجانب ہوں گا کہ اس درس قرآن کے سلسلے میں اللہ ماشاء اللہ سبھی شرکاء مستفید ہوئے ہیں، لیکن ان میں کچھ لوگوں نے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا۔ اس میں سر فہرست جو نام آتے ہیں وہ ہیں رشید صدیقی، محمد وحید، اکرم حسین، انور اقبال، ظہیر الحسنین، ارشد بھائی، معین جاوید زبیری، یعنی سردار جمیل، عارف صدیقی، طارق حسین اور سنی حسین نقوی، بلکہ اور ہمارے ایک اور بھی ساتھی تھے جو آتے نہیں ہیں، وہ جاوید صدیقی اور صدیق، اور یہ آپ ناچیز جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور نام بھی تھے جن کا ذکر نہ کرنا حق تلفی ہوگی، یعنی ڈاکٹر شکیل کی لغت عربیہ سے پر مہارت، شوکت رضوی صاحب اور معین جاوید زبیری کے ریسرچ اورینٹڈ جو تجزیے ہوتے ہیں، اور جو پاور پوائنٹ پر انہوں نے ہمیں دکھائے، اس سے ہمیں کافی وہ قابل ستائش ہیں۔ مولانا وسیع مظہر ندوی کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ اس میں رشید صدیقی اور محمد وحید تو اس درسگاہ کے روح رواں کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اکرم حسین، سردار جمیل، انور اقبال، ظہیر حسین اور سنی نے اپنے جوہر دکھاتے رہتے ہیں مستقل، تو کنٹینیوس پروسیس ہے، کچھ نہ کچھ ماشاء اللہ اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کا شکر ہے بقول کسی کے ان ہاؤس معنی اور تفسیر، یہ اب ہم لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ کہ خود اپنا آپ بیٹھ کر معنی اور تفسیر کر لیتے ہیں، کسی باہر کے آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر پھر بھی کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک اور عالم دین شخصیت موجود ہیں۔ وہ صرف عالم دین ہی نہیں بلکہ عربی لغہ کے ماہر، قرآن اور حدیث اور فقہ کے استاد بھی ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، استاد دکتور اپنے اقبال مسعود ندوی صاحب ہیں۔ ہمارے درمیان ان کی موجودگی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ سلامت رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ ان کے پیٹ پیچھے یہ تھوڑا سا اس میں وہ ہے، ہم پیٹ پیچھے جو ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات ان کو ایک نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا نام ہے واکنگ انسائکلوپیڈیا۔ وہ چلتی پھرتی ایک وہ انسائکلوپیڈیا ہے، کہیں سے آپ کسی وقت بھی ان سے سوال جواب کریں آپ، تو ٹیلی فون ہو یا کوئی سامنے بیٹھے ہوں، وہ ماشاءاللہ اسی ترنت جسے کہتے ہیں ترنت جواب اس کا آتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی صحیح اس کا۔ ندوی صاحب
تو نظیر صاحب وقتاً ہمارے درس کو رونا بخشتے رہتے ہیں. نظیر صاحب اگر آپ نہیں چھوڑ دیں اس کو. ایک میں واقعہ کوٹ کرنا چاہ رہا تھا نظیر صاحب کا، لیکن وہ خیال میں رہتے ہیں. اگر میں اجازت دے گا، اگر میں نبی صاحب اجازت دے دیجیے. جی جی میں نہیں سن رہا. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. نبی صاحب جب یہاں پر آئے وہاں سے سعودی عرب سے، یہ تو پیٹھ پیچھے والی بات ہوگی. چلیے صاحب نہیں سن رہے ہیں. نہیں آمنے سامنے میں ہے یہ. دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے قبول کی الحمدللہ. اور مجھے 2 ایسے حضرات بھیج دیے جنہوں نے ہمارا بہترین طریقے سے اپنا اسٹارٹ ہو گیا. لیکن جب نبی صاحب یہاں تشریف لائے اور کیلگری میں آئے، اور میں اسے آ چکا تھا وہاں سعودی عرب سے، تو میں نے بڑی خواہش کی کہ یہ نبی صاحب یہاں پر آ جائیں ریاض ملوساگا میں. تو ہوا یہ کہ جو تھے اسکول کے جو پرنسپل تھے وہ ہمارے 2 میرے جاننے والے بھی تھے، بہت ہی اچھے جاننے والے ہیں، ابھی بھی ہیں. محمد عتیق ان کا نام تھا، وہ اسکول کے پرنسپل تھے. میں نے ان سے بہت کوشش کی کہ بھائی کہ آپ ندی صاحب جیسے آدمی موجود ہیں، لیکن نہیں، وہاں کچھ اور سلسلہ تھا، وہ کام نہیں ہوتا تھا. میں نے ان کو جو آرگومنٹ کیا تھا، وہ آرگومنٹ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ ہر شہر میں 1 2 3 وہ ہوتے ہیں عالم دین ہوتے ہیں، اور اتفاق سے یہ یہاں پر آ گئے ہیں نبی صاحب، تو آپ ان کو جلد سے جلد آپ ان کو اپنے پاس بلا لیجیے. لیکن وہ ہوا نہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا میں خیال میں شاید سن لی تھی. وہ کچھ عرصے بعد ندیم صاحب ماشاءاللہ خود اقنا کے ذریعے سے یہاں پر تشریف لائے. تو یہ ہمارے لیے بڑی آنر اور خوشی کا باعث ہے کہ ندیم صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں. جب کبھی مشکل پڑتی ہے ہم بھاگ کے وہیں جاتے ہیں پھر، اور انہیں سے پوچھتے ہیں اور انہیں سے رائے لیتے ہیں ماشاءاللہ. اب وہ اسے قرآن ہی نہیں، حدیث بھی ہے اور فقہ بھی ہے، اور ہر چیز کا وہ ہے الحمدللہ. ہم بہت خود کفیل ہیں الحمدللہ اس طریقے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے شہر میں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے شہر میں، ہمارے قریب میں، اور ہمارے بالکل بہت نزدیک ہیں کہ ندیم صاحب موجود ہیں اور ہر وقت اویلیبل ہیں، اور کبھی منع نہیں کرتے. بہت مسکرا کے وہ کسی وقت بھی آپ سوال کر لیجیے وہ جواب دیتے ہیں. یہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت رکھے اور ہمیشہ ہمارے قائم رکھے. آمین. آئیے اب کچھ درس کے جو وہ ہیں دا پیٹرن کیا ہے ہمارا، وہ میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا. میں کہ یہ جو درس ہے کا سلسلہ ہے، یہ ایک طریقے سے آپ سب جانتے ہیں، میرے خیال میں یہ ریپیٹ ہے، شاید کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ میں اگر کچھ اور لوگ نئے ہیں اس میں تو وہ شاید ان کو معلومات ہو جائیں گی. ایک رکوع کسی کو دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ رکوع جو ہے وہ صاحب جو ہیں وہ اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اپنے مختلف جو ہیں تفاسیر ہیں. زیادہ تر تفاسیر جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں استعمال میں آتی ہیں، وہ ہیں مولانا مودودی صاحب کی تفسیر القرآن ہے، امین انتظائی صاحب کی تدبر القرآن ہے، مفتی محمد صاحب کی اور ابن کثیر ہے، اور ضیاء القرآن محمد فضل صاحب کی ضیاء القرآن ہے. اس کے علاوہ بھی اپنے رشید صدیقی اور وحی کے ماشاءاللہ اور دوسری بھی تفاسیر ہیں وہ تو یہ استعمال کرتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. پھر اس کے بعد وہ صاحب جو ہیں وہ پہلے عربک پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ ہوتا ہے، پھر تفسیر ہوتی ہے. اس طریقے سے رکوع کا، اور رکوع کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، جتنی دیر بھی آپ جتنے دن بھی کہیں جائیے، کئی روز تک وہ ہمارے درس چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ کسی وقت بھی اوپن وہ ہوتا ہے فورم کے، کسی وقت بھی سوال آپ کر سکتے ہیں، جو کہ بعض اوقات ڈسٹربنگ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا یہی ہمارے یہاں بہت کسی نے کہا ہے کہ بھائی یہی چل رہا ہے آج کل. پھر اس میں بیچ میں چائے کا وقفہ ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے جو سب سے اہم ہیں لوگ، سب سے زیادہ لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور بہت نفیس آدمی ہیں اپنے شاہین صدیقی صاحب اور ان کی بیگم، وہ ماشاءاللہ
سب تیاری ویاری ان کی ہوتی ہے، پورا لوگوں کو انفارم کرنا، لوگوں کو کرنا. کیونکہ چائے بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے چائے کا اور ناشتے کا. تو وہ 20 اس میں یہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم دوبارہ واپس جا کے پھر شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، شاہین صدیقی صاحب یہی نہیں، پورا لوگوں کو ڈیٹس دینا اور ان کو کانٹیکٹ میں رکھنا، وہ سارا کام جو ہے مطلب ہی از اے لیڈر. وہ اپنا اس طریقے سے بیان کرتے ہیں اور ہینڈل کرتے ہیں سب. اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا ان کو. وہ ایک طرح ہمارے مینیجر وہی ہوتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں خواتین کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جن جو لوگ اپنے ٹرن میں اپنے کوئی چیز لے کے آتے ہیں کھانے کی، وہ ان کی ظاہر ہے وہ خود تو نہیں بناتے ہیں، ان کی بیوی بناتی ہیں. وہ بہت اچھے طریقے سے، بہت بڑے معلوم ہوتا ہے کہ بہت محبت سے پیار سے بنا کے بیچتی ہیں سب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا جزا دے، اور اللہ تو ان کو لیے بھی بہت ہماری طرف سے شکریہ. ایک اور اہم شخصیت ہمارے درمیان میں ہیں، وہ ہیں ہمارے بڑی مہان شخصیت ہیں. وہ یہ کہ جب کبھی میں شہر میں نہیں ہوتا ہوں یا میں کہیں باہر گیا ہوں، اور کبھی بعض اوقات میں ایک آدھ مہینے سے زیادہ بھی گیا، تو ایک حضرت ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے جاوید اختر. وہ جب کبھی میں نے ان سے ذکر کیا، ایک میرا جملہ ختم نہیں ہو پاتا کہ وہ اپنا گھر آفر کر کہنے نہیں کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو امیڈیٹلی ہمارا جو درس ہے شفٹ ہو کے ہمارے گھر سے امیڈیٹلی ان کے گھر چلا جاتا ہے. اور وہ سمجھیے کہ وہ بھی اتنے ہی حقدار ہیں اس کے بارے میں ہوں. تو الحمدللہ بڑے نفیس آدمی ہیں، بڑے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے. اور آپ لوگ بھی آپ لوگ جو ہے واقف ہیں اس کے، اور خود چشمدید گواہ ہیں. تو اور اس میں ظاہر ہے ان کی بیگم کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ اس کی تیاری کرنا، اس کو کرنا، سب پورا گھر کو مینیج کرنا، صفائی کرنا بعد میں. تو یہ ماشاءاللہ وہ بھی اتنی اس کی یہ خیال میں. اور اس سے زیادہ اور تو میرے پاس کچھ اور میٹیریل نہیں ہے کہ میں کیا اپنے ظاہر ہے میں بھی میری وائف بھی اسی حالت میں آ جاتی ہیں. تو ایک اور چیز جو میں یہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے دعا کر لی جائے. ہمارے گروپ کے کوئی 5 حضرات اللہ تعالیٰ وہ پیارے ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے. اور وہ بہت ریگولر اور بڑے اچھے انسان، اور بہت یعنی ریگولر آنے والے لوگوں میں سے ان کا نام جو ہے وہ میں دیتا ہوں. اگر آپ اس میں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کر لیجیے: ظہیر الحسنین، بصر الحق شاہین، وسیم اذن ندوی صاحب، رفیع اللہ صدیقی صاحب، حافظ فاروق اور ڈاکٹر جاوید. یہ ان لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جب کبھی میں نے ان سے ذکر کیا، ایک میرا جملہ ختم نہیں ہو پاتا کہ وہ اپنا گھر آفر کر کہنے نہیں کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو امیڈیٹلی ہمارا جو درس ہے شفٹ ہو کے ہمارے گھر سے امیڈیٹلی ان کے گھر چلا جاتا ہے. اور وہ سمجھیے کہ وہ بھی اتنے ہی حقدار ہیں اس کے بارے میں ہوں. تو الحمدللہ بڑے نفیس آدمی ہیں، بڑے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے. اور آپ لوگ بھی آپ لوگ جو ہے واقف ہیں اس کے، اور خود چشمدید گواہ ہیں. تو اور اس میں ظاہر ہے ان کی بیگم کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ اس کی تیاری کرنا، اس کو کرنا، سب پورا گھر کو مینیج کرنا، صفائی کرنا بعد میں. تو یہ ماشاءاللہ وہ بھی اتنی اس کی یہ خیال میں. اور اس سے زیادہ اور تو میرے پاس کچھ اور میٹیریل نہیں ہے کہ میں کیا اپنے ظاہر ہے میں بھی میری وائف بھی اسی حالت میں آ جاتی ہیں. تو
ایک اور چیز جو میں یہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے دعا کر لی جائے. ہمارے گروپ کے کوئی 5 حضرات اللہ تعالیٰ وہ پیارے ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، اور وہ بہت ریگولر اور بڑے اچھے انسان اور بہت یعنی ریگولر آنے والے لوگوں میں سے ان کا نام جو ہے وہ میں دیتا ہوں. اگر آپ اس میں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کر لیجیے. ظہیر الحسنین، بصر الحق شاہین، وسیم اذن ندوی صاحب، رفیع اللہ صدیقی صاحب، حافظ فاروق اور ڈاکٹر جاوید. یہ ان لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ لوگوں کا بھی ہوا ہے پچھلے دنوں میں. جی ارشد بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کسی کا ہوا، کسی اور کا؟ میرے خیال سے ارشد بھائی کچھ کہہ رہے شاید. چلیے آپ چلیے آگے چلیے. بس میں اتنا ہی. میں اور تو بے خیال میں زیادہ نہیں میرے پاس میٹیریل کے میں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، اب یہ ہے کہ یہ آئندہ کا پلان جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ آج یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم شروع سے اس کو پڑھنا شروع کریں گے، قرآن کو دوبارہ سے اے ٹو الف سے لے کے یہ تک. لیکن اس سے پہلے جو مقدمہ ہے جو مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے اپنے تفہیم قرآن میں، وہ اکرم حسین سے سٹارٹ کریں گے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس کو یہ برقرار رہے اور ہماری نیتیں اور ہماری سارے اعمال جو ہیں وہ صحیح رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوا وہ یہ کہ بس ہمیں معلومات وہ تو سب کچھ ہو گئی ہیں، ہم بالکل ہم ماشاء اللہ جانتے ہیں، لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں وہ عمل ہے. وہ عمل ہونا ضروری ہے. وہ ہم سب لوگ لے کرتے ہیں، کوئی لوگ زیادہ کرتے ہیں، کوئی لوگ کم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ 3 یا 4 اس کے اسٹیپس ہیں کہ آپ بھی سب جانتے ہیں کہ پہلے یہ کہ آپ قرآن پڑھیں، اس کا پھر ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد پھر اس پہ تفسیر کریں، اور اس کے بعد پھر عمل کریں. تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا دے گا اور ہمیں اس کو سیدھے راستے پہ لگانے کی اللہ تعالیٰ. آخر دعوانا بہت بہت شکریہ امن بھائی. میرے پاس تو امن بھائی نے جو کچھ کیا شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، مگر ہمارے رشید صدیقی کے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جس شکریہ کے امن بھائی حقدار ہیں تو وہ جو ہے نا وہ سب کو آپ ادا کریں. پلیز آپ کریے. رشید صاحب. جزاک اللہ خیر. امن بھائی کے بارے میں کیا عرض کروں. امن بھائی کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور جو نہیں بھی جانتے وہ ان کی گفتگو سن چکے ہیں. تو ظاہر ہے بہت اچھے آدمی ہیں، یہ میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں. بڑے خوش اخلاق آدمی ہیں، دوستوں کے کام آنے والے آدمی ہیں، نہایت خوش طریقہ، خوش شکل، مہمان نواز آدمی ہیں. تو یہ تو امن بھائی کی باتیں میں کچھ عرض کی، لیکن خاص بات یہ ہے کہ ایسی باتیں آپ کو بہت دیگر دوستوں میں مل جائیں گی. یہ چیز امن بھائی کو ممیز نہیں کرتی. ہمارے امن بھائی جن کو ہم جانتے ہیں وہ ان خوبیوں سے آگے بڑھ کے ہیں. دیکھیے ہمارے اس درس کی ابتدا ہوئی ہے سن 1997 میں. میں نے شروع کے 4-5 درس اٹینڈ نہیں کیے اور ارادتاً اٹینڈ نہیں کیے. اور سچی بات یہ ہے کہ بڑی ہچکچاہٹ اور جھجک تھی کہ اب اتنے لوگوں کے سامنے میں جاؤں گا، قرآن شریف پڑھوں گا، اور ظاہر اپنے اوپر کانفیڈنس بالکل نہیں تھا. کچھ یہ اندازہ ہوگا کہ غلطیاں ہوں گی تو کیا ہوگا، لیکن بہرحال پیئر پریشر تھا تو اس میں شریک ہوا اور پھر باقاعدگی سے وہاں آنے جانے لگا. اب جب اسے پڑھنا شروع کیا تو ایک بڑا عجیب سی کیفیت گزری. وہ یہ کہ یہ اندازہ ہوا کہ بھئی میں مسلمان تو ضرور ہوں، ایمان بھی رکھتا ہوں، اللہ پہ بھی رکھتا ہوں، رسولوں پہ بھی رکھتا ہوں، کتاب پہ بھی رکھتا ہوں، کتابوں پہ بھی اور ملائکہ پہ بھی، یوم آخرت پہ بھی، لیکن میں جس دین کو اپنا دین کہتا ہوں میں اس دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا.
اور مطلب یہ عجیب سی کیفیت تاری ہوئی کہ میں اس حوالے سے بالکل جاہل مطلق ہوں. تو جب یہ احساس ہوا تو کچھ مطالعہ خود شروع کیا. ہر ہفتے اس درس کی محفل سے کچھ سیکھا، دوستوں سے سیکھا. پھر ہماری بڑی خوش نصیبی یہ ہوئی کہ ہمارے درمیان کچھ صاحبان علم ایسے آ گئے جنہوں نے ہماری بڑی تربیت کی. بدیع اور ولدی صاحب ہمارے درمیان ہے، خاص طور سے مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ہماری قدم قدم تربیت کی. سبقن ہمیں کئی کتابیں پڑھائیں. فوز الکبیر ہمیں پڑھائی، ہمیں حجت اللہ البالغہ پڑھائی. ہمارا تدبر کا درس انہوں نے شروع کروایا، جس کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے. اتوار کا درس ہمارا ہوتا ہے. یہ ابتداءً محمود کے گھر پہ ہوتا تھا، لیکن اب صدیق صاحب اسے سنبھال رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ اس طرح سے ہوتے ہوتے مطلب یہ کہ اس کو پڑھتے رہے. اب 23 سال بعد جب یہ قرآن مجید ہم نے ختم کیا ہے تو میں جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس دوران میں علم کم حاصل کیا ہے، لیکن اپنے جہل کا ادراک زیادہ حاصل کیا ہے. مطلب مجھے یہ محسوس ہوا، اب معلوم ہوا کہ کتنا وسیع سمندر ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں. اور یہ کیفیت یہ سمجھیے کہ اس دوران میں ہم نے جو کچھ حاصل کیا، جو کچھ بھی دیکھا، وہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو اتنی بات سنائی اپنے بارے میں، یہ صرف میری کہانی نہیں ہے. اس درس میں جو لوگ مستقل آتے جاتے رہے ہیں، الحمدللہ سب کا یہی حال ہے. سب نے وہیں سے ابتدا کی ہے اور سب نے الحمدللہ یہاں بہت کچھ حاصل کیا ہے. اور یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کہ ہمارے امن بھائی نے اس عمل کی ابتدا کی. اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل خوبصورت اور اس احسن عمل کی جزائے خیر دے. اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو ان کے لیے ہمیشہ رہے گا. ہم سب، میں سب کی طرف سے، تمام حاضرین کی طرف سے، خصوصاً ان کی طرف سے جو مستقل یہاں آتے رہے ہیں، ان سب کی طرف سے امن بھائی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سب کی طرف سے ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے حالات میں رکھے، اور اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے کی انہیں مطلب توفیق عطا فرماتا رہے. ہمیں سب کو سچی بات یہ ہے کہ امن بھائی کا احسان مند ہونا چاہیے. یہ لفظ بہت اچھا نہیں ہوتا کہتے ہوئے کسی کے لیے، لیکن چونکہ امن بھائی کی پیٹھ مجھے نظر آ رہی ہے اس وقت، اس لیے بات میں کہہ سکتا ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. ہمارے اوپر تو کم سے کم ان کا بڑا احسان ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی وحید صاحب آپ ہیں؟ وحید صاحب جی فرمائیے. وحید صاحب آپ سے بھی گزارش ہے. بھائی رشید صاحب نے اتنا اچھا کہہ دیا، میں کیا عرض کروں. یہ بہت ہی ہم لوگوں کے لیے تو ایک نعمت ہے. پچھلے 22 سال سے 20 سال سے ہم سب لوگ اس میں حالتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں. بہت اچھا پڑھنے پڑھانے کا ایک طریقہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے الحمدللہ. نہیں، بہت شکریہ امن بھائی کا خاص طور سے، اور باقی لوگوں کا بھی، کہ یہ سلسلہ اس طریقے سے اللہ کرے چلتا رہے. بہت شکریہ آپ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ کچھ شخصیات کا نام تو بھی آپ نے سنا ہے، لیکن آپ نے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. تو ان میں سے جیسے بدیع الدین صاحب ہیں، ان سے تھوڑا سا میں بھی ذکر کر دوں ان کا کہ یہ بدیع صاحب جو ہیں وہ ہمارے محلے کے ہی ہیں. ان کے والد صاحب کی ہماری مسجد کے امام تھے، سب جانتے ہیں. ریاض الدین سہروردی صاحب جو کہ نعت خوانی کے اندر جو ہے نا بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر. نعت کالج کو بھی انہوں نے اسٹیبلش کیا. بڑی محبت دیتے ہیں ان کے والد صاحب نے بھی، اور یہ بھی بہت محبت دیتے ہیں. تو میں بدیع صاحب سے درخواست کروں گا کہ پلیز آپ بھی ذرا کچھ ہمارے درس کے بارے میں بتائیے پلیز. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو امن بھائی کا شکریہ کہ الحمدللہ انہوں نے اتنی استقامت کے ساتھ، اور آپ سب کا خاص طور پہ میں تو رشید صاحب کو دیکھا، ماشاءاللہ رشید صاحب باشرہ ہو گئے بھائی، ماشاءاللہ داڑھی آپ پہ بہت اچھی لگ رہی ہے.
تو الحمدللہ یہ 23 سال کا سفر جو ہے، بس اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی اس سفر کا ایک مسافر رہا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی سچی اور پکی سمجھ عطا فرمائے، اطاعت توفیق عطا فرمائے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت اور اطاعت عطا فرمائے۔ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم جی کچھ گیپ آ رہی ہے، قرآن کریم ہم مل کر پڑھیں اور اس کو سمجھیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس پہ امن بھائی نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا۔ امن بھائی کے گھر جب تک میں آتا رہا، رات کا کھانا میرا فری ہوتا تھا، تو الحمدللہ ہر مہینے میں جب ایک دن آنا تو ہوتا، تو وہاں پر ڈنر بھی بہت مزیدار ملتا تھا، تو اس لیے آنا بھی ضروری ہو گیا تھا الحمدللہ۔ تو امن بھائی آپ کا شکریہ، آپ سب کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس سلسلے کو جاری رکھیے۔ یقیناً اس سے الحمدللہ بہت سارے اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں یقیناً قرآن کریم کی سمجھ بڑھے گی۔ اور قرآن کریم تو ایک سمندر ہے نا، لامتناہی سمندر ہے، تو جس میں اس کو تو جتنا ہی پڑھیں گے اتنا ہی اللہ کے فضل و کرم سے اس کا شعور اور اس کا ادراک اور اس کا فہم اور اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سرور صاحب اتنا میں عرض کروں گا کہ آپ کو کبھی موقع ملے تو آ جایا کیجیے، اور کم سے کم اب آج کل تو ہم لوگ زوم پہ کر رہے ہیں یہ سلسلہ، تو آپ کی شرکت بہت اچھی لگتی ہے۔ نہیں، میں ضرور حاضر ہوں گا، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو احمد بھائی کا اور ان کا کیا نام ہے غازی صاحب کا فون آیا، مجاہد غازی صاحب کا فون آیا تھا، تو اس سے پتہ چلا، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ حالانکہ آج میرا درس ہوتا ہے ایڈری، یہاں ایک چھوٹا شہر ہے کیلگری کے پاس، جی میں نے آج ان کی چھٹی کر دی، میں نے بولا نہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ جیسے آپ ابھی بھی میرے گھر آئیں گے تو کھانا فری ملے گا۔ بڑی مہربانی امن بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کی جو پہلی اہلیہ تھیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی نیک خاتون تھیں، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے الحمدللہ، بڑی محبت سے کرتی تھیں، اور جس طرح سے انہوں نے درس قرآن میں اور آپ کے ساتھ اور درس قرآن کے لیے جو محنت وہ خود بھی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ اور خاص آمین۔ مولانا وسیم اظہر ندوی کے لیے میں دعا کروں گا کہ ان سے ہم نے بہت سیکھا، ان کے ساتھ آپ کے درس کی وجہ سے ہی 2-3 دفعہ، کئی دفعہ تو نہیں، 2-3 دفعہ مجھے بھی موقع ملا کہ گاڑی میں ان کو میں ڈراپ کرنے جاؤں ان کے گھر پہ ڈاؤن ٹاؤن میں، تو ماشاءاللہ ان سے اس سفر میں جو وہ چند 20-25 منٹ کا سفر ہوتا تھا، تو ان سے جو میری تھوڑی سی گپ شپ جسے کہہ لیجیے یا سیکھنے کا موقع جو ملتا تھا وہ بڑا اچھا رہا۔ پھر اسی درس کی وجہ سے وسیم اظہر ایک ملاقات کا سلسلہ جب بڑھا، تو پھر ہم نے وہ اسلامک آربیٹریشن میڈیشن کا ایک پروجیکٹ تھا جو وسیم اظہر ندوی صاحب، مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب کے ساتھ الحمدللہ کیا، تو اچھا ہوا، اس پروگرام کی وجہ سے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ شاہین صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، جمیل صاحب بھی ہیں، میں بھولا نہیں ہوں۔ ہمیشہ آپ کا جب بھی میں جامعہ رحمت الجنہ مسیساگا آتا ہوں تو اکثر ساتھیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو انور، ہاں انور اقبال صاحب، ان کے گھر میں تو بڑے، ان کے گھر میں بھی یوتھ کے پروگرام ہوئے، اٹینڈ کیے میں نے بہت الحمدللہ۔ اللہ انور بھائی آپ کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بلی صاحب ایک ریکویسٹ ہے، آپ ہوں اور کوئی ہم یا نعت نہ ہو تو یہ تو مناسب نہیں ہوگا، تو پلیز کچھ ہو جائے اس بارے میں بھی۔ چلے نعت تو کچھ چند اشعار درود شریف پڑھی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ چاند سے بڑھ کے درخشاں میری تقدیر رہے، چاند سے بڑھ کے درخشاں میری تقدیر رہے، میری جانب بھی عطا تیری تنویر رہے۔ سبحان اللہ۔ تابد قید
تا ابد قید رہوں قید محبت میں تیری، میری گردن میں تیرے عشق کی زنجیر رہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میری گردن میں تیرے عشق کی زنجیر رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بعد مرنے کے میرے جسم میں تاروں سے جزا. یہ خواہش دیکھیے کیسی خواہش. بعد مرنے کے میرے جسم میں تاروں سے جزا. یا رسول اللہ تیرے نام کی تاثیر رہے. واہ واہ. یا رسول اللہ تیرے نام کی تاثیر رہے. تذکرہ آل محمد کا سنا ہے جب بھی. تذکرہ آل محمد کا سنا ہے جب بھی. ہر دفعہ پیش نظر شبر و شبیر رہے. ہر دفعہ پیش نظر شبر و شبیر رہے. دولت علم لدنی دولت علم لدنی مجھے حاصل ہو ریاض. سامنے روئے محمد کی جو تفسیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سامنے روئے محمد کی جو تفسیر. جزاک اللہ. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. طبیعت خوش کر. ارشاد فرمائیے یہ شعر آخری. ماشاءاللہ. کون سے شعر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی آواز کٹ رہی. آخری شعر. جی شکیل صاحب کہیے آپ. دولت علم لدنی مجھے حاصل ہو ریاض. دولت علم لدنی مجھے حاصل ہو ریاض. سامنے روئے محمد کی جو تفسیر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی سہروردی صاحب اللہ تعالیٰ محمد کی جو تفسیر رہے. جزاک اللہ خیر. سہروردی صاحب میں اب کیا بتاؤں آپ سے. مجھے برسوں پرانی بات یاد آ گئی جب جیاز صاحب کے ساتھ میں بھی کئی محفلوں میں شریک ہوا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لالو کھیت کی بات تھی. آپ کو یاد ہوگا میرا خیال آپ بھی تشریف لاتے رہے ہیں وہاں. جی 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 بالکل. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. واہ واہ. بہت بہت شکریہ سہروردی صاحب. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی. آپ کا جی تو اب جو ہے ہمارے درمیان ظاہر ہے کہ ہماری تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اقبال مسعود ندوی صاحب جیسی قداور شخصیت جو ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں.
नदवी साहब अक्सर और बेशतर जो है ना पहले दर्स में खुद ब खुद आ जाते थे, एकदम सरप्राइज हमें दे दिया करते थे और आके हमारी बहुत सारी उलझनों को जो है ना बहुत ही सादा अल्फाज में और बड़े ही घर में मौसम खुद में दूर करते थे। तो अब अपनी मसरूफियात की वजह से वो रेगुलरली तो पार्टिसिपेट नहीं करते, मगर जैसे कि अमन भाई ने कहा कि अक्सर जो है वो एज ए रेजिडेंट स्कॉलर वो हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। तो मैं नदवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारे इस सिलसिले के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं और हमारी मज़ीद रहनुमाई भी फरमाएं। और आखिर में जिन मरूमीन के बारे में अमन भाई ने रिक्वेस्ट की है, आखिर में जब आप दुआ फरमाएं तो उन मरूमीन को भी शामिल कर लीजिएगा प्लीज। जी नबी साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। यकीनन ये कुरान की मजलिस है, अहले कुरान की मजलिस है और कुरान को अपने दिलों में आबाद करने वालों की मजलिस है। तो हकीकत ये है कि ऐसी मजलिस अगर देखा जाए तो बहुत ही कीमती है और यानी बड़ी खुशी की बात यह है कि इस मजलिस का कहीं ना कहीं किसी मौके पर मैं भी उसमें शिरकत करता रहा हूँ और जो लोग इसमें हैं उनसे वैसे भी बहुत कई जिहत से उनसे ताल्लुक़ रहा है। तो आज की जो मजलिस है इसको यानी जो बात हुई है तो मैं इसकी गुफ्तगू को 2-3 हिस्सों में रखूँगा। एक तो मैं इत्तेफाक की बात यह है कि आज मैं अपने पुराने कागजात निकाल रहा था और गुफ्तगू जहन में ये थी कि आज के बारे में गुफ्तगू मुझे करनी है कुछ, तो मुझे पुराने नोट्स मिले जो मेरे यानी जिस ज़माने में कैलगरी में होता था उस वक्त के लिखे हुए थे, वो यानी कोई 15-20 साल पुराने। मैं जब आया था यहाँ पर 98 से 2004 तक मैं कैलगरी में रहा था, उसके बाद यहाँ आ गया था। तो मैं चाहता हूँ कि उन नोट्स को थोड़ा सा तज़कीर के तौर पर आपके सामने रखूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह कहा है कि वमन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत से नवाज दिया गया तो उसको बहुत बड़े खैर से नवाजा गया। तो मुजाहिद जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिकमत का मतलब ये है कि कुरान के मानी को सही समझने की तौफीक मिल जाए, यानी अगर कुरान मजीद के जो मानी है उसके अंदर सही तरीके से समझ लिया जाए तो ये हिकमत है। और इसी बात को एक और यानी हमारे कदीम यानी किताबों में जो किताबें हैं उलूमुल कुरान की, उसमें एक साहब ने लिखा कि जिसको अल्लाह ताला ने अपने कलाम की समझ दे दी और किताब के मानी को उसने अपने अंदर समेट लिया और कुरान में बसीरत हासिल कर ली, तो गोया ये तदब्बुर कुरान के गोया ये हुकूक उसने अदा किए। और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो कोशिश है वो ये होती रहना चाहिए कि इसके अंदर कुरान के जो तदब्बुर में जो उलूम है कुरान के उनका इहाता करने की कोशिश जारी रहना चाहिए। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी हैं और आपका मालूम है कि कुरान मजीद के वो उनमें से जो कदीम तरीन शुरू की वही से लेकर नबी करीम के आखिरी वही तक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इल्म की तलब रखता हो उसको चाहिए कि वो कुरान में तफक्कुर से काम ले और खोज लगाए, ताकि उसमें अव्वल और आखिर सब का इल्म है। सहाबा में से हर एक का इम्तियाजी वस्फ था कि जैसे अली हैं, हजरत अली हैं बतौर काजी के बहुत आप नबी करीम ने उनकी तारीफ की। हजरत जैद हैं, मीरास के इल्म में फाजिल थे। हजरत मुआज इब्न जबल हैं, हलाल हराम के सबसे बड़े आलिम थे। और उसके बाद यानी हजरत उबई हैं, उनको क़िरात में किया। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में आपने फरमाया कि ये जो है आपने दुआ की थी इनके लिए कि अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, कुरान की सही समझने की सलाहियत पैदा कर दे और दीन की समझ अता फरमा दे। और उनका लक़ब है तर्जुमानुल कुरान। और एक जगह उनको कहा गया है कि जो हिब्र अरबी में ऐसे आलिम को कहते हैं जैसे रबाई कहलाते थे पुराने ज़माने में, यानी समंदर। तो उनको कहा गया है कि इस उम्मत के जो हिब्र हैं वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, क्योंकि उनके ज़रिए से ही आप सोचिए कि सारे तफसीर के उलूम के और शागिर्द और सारे उलूम जो हैं उनके ज़रिए से फैले। इसी तरीके से एक और आलिम के अल्फाज में उन्होंने कहा कि जैसे अल्लाह ताला की, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ये, जैसे अल्लाह ताला की कोई इंतहा नहीं है, इसी तरह से उसके कलाम को समझने की भी कोई इंतहा नहीं है।
یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بے بنا ہے کہ آپ اسے سمیٹتے جائیے، وہ ختم نہیں ہوگا، اور ہر شخص اپنی استطاعت کی حد تک اس میں سے جتنا فہم حاصل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور عالم کی اس میں جملہ نقل کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی شرح کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے، اور کچھ باتوں کو وضاحت سے سمجھانا ضروری ہے، اور خاص طور سے کوئی بہت توجہ دلانے والی باتیں ہیں تو ان کو اور ابھار کے بتانا ضروری ہے۔ پھر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کے اندر معنی کے اندر جو تنوع ہے اس کو بتانا بڑا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں سوالات اٹھتے ہیں، یعنی انسان کو قرآن جب پڑھتا ہے تو سوالات اٹھتے ہیں، تو قرآن مجید میں ان سوالات کو تلاش کرنا اور ان کو سمجھنا یہ بھی ایک بہت اہم حصہ ہے جو انسان کو اپنے طور پر کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اگر یعنی میں جو چند باتیں میں نے نقل کی تھیں، اور اس میں یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ تفسیر میں جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم مضبوط روایات پر اعتماد کریں، صحابہ سے منقول معنی پہ غور کریں، لغت سے معنی کو متعین کریں، اور جو اس کے اندر ایسی کوئی بات ہو جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اپنی رائے اس میں استعمال نہ کریں۔ حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ من قال فی القرآن بغیر علم، کہ اگر کسی نے قرآن میں بغیر علم کے بات کہی یا قرآن نے جس میں اپنی رائے سے بات کہی تو گویا اس نے ایک برا کام کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ من تکلم فی القرآن برائیہ، اپنی رائے سے اگر اس نے بات کی وَأَصَابَ، اور اس میں اس نے صحیح بات کی تب بھی اس نے غلطی کی، تو یہ بھی گویا اس کی احتیاط کا درجہ ہے جس میں ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک اور عالم نے یہ بات کہی کہ تفسیر کا علم مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ مشکل اس معنی میں ہے کہ اصلی مراد کیا ہے، حقیقی مراد کیا ہے، یہ طے کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آسان یہ ہے کہ اس سلسلے میں جتنا ہم اپنے فہم سے اور اپنے علم سے اور اپنی سمجھ سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا، کہ قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بھی بنایا ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر انسان جو ہے وہ تفکر سے ابھی قرآن میں جو آیتیں پڑھی گئیں تفکر کے بارے میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس میں یہ کہا ہے ہم سے کہ بندے تفکر سے کام لیں، اور اس میں سب سے زیادہ مددگار ہے قرآن مجید، قرآن کی آیتوں پہ غور کرنا اور اس کے تفکر سے کائنات پہ غور کرنا، اور کائنات پہ تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنا اور اس اللہ کے اوپر ایمان کو مضبوط کرنا۔ تو اس میں یعنی ظاہر علماء نے اور بہت سی اس میں باتیں لکھی ہیں، لیکن میں اس میں جو باتیں یعنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صرف تذکیر کے لیے، یعنی ظاہر ہے کہ باتیں تو آپ نے ماشاءاللہ وہ کی ہیں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کے اندر جو حکمت اور عجائبات ہیں اور اس میں نئی باتیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ تو اس میں یقینی بات ہے کہ اس کے اندر تفکر کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور اس کے اندر لیکن قرآن مجید جس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی محکم باتوں سے ہم عمل کا نتیجہ نکالیں، اور جو متشابہات ہیں اس سے ہمارا ایمان میں اضافہ ہو، یعنی ایمان سے ہم دور نہ ہوں اس سے، اور جب ہم محکم باتیں پڑھیں تو اس کے اندر سے ہمارا رب سے تعلق بڑھے، عبودیت کا تعلق بڑھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری مخاطبت بن جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے تو ہم اس کے مخاطب بن جائیں۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس میں بھی اجر ہے، اس کے بعد قرآن مجید میں تدبر کرنا یہ بھی اپنی جگہ پر ایک اہم ہے۔ تو ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ القرآن مادبۃ اللہ، یہ قرآن جو ہے اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، تو تم اس دسترخوان سے جتنے لذت کے اور جتنے لذیذ قسم کی چیزیں موجود ہیں تم جتنا سمیٹ سکتے ہو اس میں سمیٹ لو۔ اور جیسے آپ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم میں سب سے بہتر وہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی میں یعنی جو اس کی بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو قرآن میں مہارت حاصل کر لے وہ اللہ کے جو معزز ترین فرشتے ہیں ان کے ساتھ اس کا مقام ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو اٹھائے گا اور کچھ قوموں کو نیچے کرے گا، جو اس کے ساتھ جڑ جائیں گے ان کو عزت دے گا، جو اس سے ہٹ جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ وہ کر دے گا۔ اور پھر آپ نے ایک دعا میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو ہمارا جو ہے قائد بنائیے گا، رہنما بنائیے گا، پیچھے سے ہانکنے والا مت بنائیے گا، سائق مت بنائیے گا، اور ہمیں قرآن کو ہماری گواہی دینے والا بنائیے گا، ہماری شفاعت کرنے والا بنائیے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر جو باتیں ہیں اس کا تعلق تلاوت سے ہے، اس کا تعلق علم سے ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے، اس کا تعلق قرآن کی دعوت سے ہے،
اور پھر قرآن کی حفاظت سے ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی اقامت سے ہے کہ ہم قرآن مجید کو چلتا پھرتا بنا دیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، تو آپ نے ایک جملے میں ان کی پوری 23 سالہ زندگی نبوت کی سمیٹ کے بتا دی، کانا خلقہ القرآن. یعنی وہ اپنی جگہ پر ان کی پوری زندگی جو تھی وہ چلتا پھرتا قرآن تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال کے والد ان سے قرآن مجید کو جب پڑھتا دیکھتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا قرآن کے بارے میں، بتاتے نہیں تھے. کافی دنوں کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ایسے قرآن کو پڑھو جیسے یہ تم پر اتر رہا ہے. اور اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بنایا بھی ہے کہ جب تک نہ ہو تجھ پر نزول قرآن کا نزول. تو اس لحاظ سے یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے جو انسان سے مخاطب ہے، اور اس میں قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ وفیہ ذکرکم، ہم نے اس میں تمہارا ہی ذکر کیا ہے، تمہاری ہی باتیں ہم نے اس میں کی ہیں، تو تم اس کو کیوں دور چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کیوں اس سے ہٹ کے چلے جاتے ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ اس لحاظ سے جو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی باتیں ہوئی ہیں، اور اس میں عجیب سی مناسبت آج پیدا ہو گئی ہے. قرآن مجید 23 سال میں اترا ہے پورا، یعنی جب اس کا نزول شروع ہوا ہے تو مکمل ہوتے ہوئے 23 سال اس کے ہوئے. تو اس لحاظ سے بڑی عجیب مناسبت پیدا ہو گئی کہ آپ کا جو درس قرآن کا سلسلہ ہے وہ 23 سال میں پورا ہوا. تو قرآن مجید کے ساتھ آپ سوچئے کہ اس کا نزول تو ایک بار ہوا، لیکن اس امت میں اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں بار ہو چکا ہے اس کا نزول. جتنے لوگوں نے اس پہ درس دیے ہوں گے، جتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا، جتنے لوگوں نے اس کو ختم کیا ہوگا، جتنے لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہوں گی، تو اس کے نزول کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا حلقہ جو ہے، امن صاحب کا حلقہ بھی اس نزول کے اس خدمت میں اس تسلسل میں شامل ہو گیا، اور اس کی گویا اس کی افادیت اس کے لحاظ سے بن گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں یہ بات جو بات مولانا نے یعنی ہمارے مولانا وسیم اظہر صاحب کا تذکرہ ہوا، تو الحمدللہ میں جب کیلگری سے آتا تھا تو ان سے ملاقات ہوتی تھی، اور ایک دو بار یہاں بھی ملاقات ہوئی حلقے میں، اور اس کے علاوہ بھی ان سے تعلق رہا. اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں آنے کے بعد بہت بڑے بڑے کام کیے، اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا کام تو ہوتا ہے کہ افراد سازی کوئی شخص کر لے. کہ لوگ تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے افراد کی اپنی جو صلاحیت ہے وہ افراد میں منتقل کر دیں، اور افراد ان کے ذریعے سے بن جائیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ کام انہوں نے کیا. اور اس میں بہرحال یہ کہ امن صاحب کا یعنی معاملہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری تاریخ میں، اردو ادب کی تاریخ میں تو ایک میر امن گزرے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا. لیکن میں میر امن تو نہیں کہوں گا امن صاحب کو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میر کارواں ہیں اس کے. اور اس لحاظ سے یعنی ان کے نام سے زیادہ ان کا لقب اور ان کا جو وہ ہے وہ زیادہ غالب آ گیا. مگر اس میں حقیقت یہ ہے کہ میں اس معاملے میں اس جو درس کا سلسلہ 23 سال کا ہے، میں اس میں جس چیز کو سب سے زیادہ مطلب یہ کہ اہمیت دوں گا، دو باتوں کو. ایک تو یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جتنے متنوع بلکہ اگر میں کہوں متضاد مزاج کے لوگ جمع تھے، ان سب کو برداشت کرنا اور ان کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھنا، اور اس کے بعد ان کے اندر کہیں نہ کہیں سے مطلب یہ کہ کوئی مسئلہ خراب ہو تو واپس بہت آگے تک نہ جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امن صاحب نے اس میں جو کارنامہ کیا یہ خود اپنی جگہ پر ان کے خلوص کا اور قرآن کی خدمت کا اور قرآن سے تعلق کا اظہار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے جو تعلق پیدا ہو گیا، اور وہ تعلق جو ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی جیسے رشید صاحب نے یہ بات کہی کہ بھئی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا علم سیکھا اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ چیز اگر کبھی ہمیں یہ پیدا ہو جائے کہ ہم مکمل ہو چکے ہیں تو پھر تو ہمارا زوال شروع ہو جائے گا، اور یہ چیز اگر آ جائے تو اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں ایک چیز آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آئندہ کے ساتھ سلسلے میں جو آپ کا درس شروع ہو تو اس میں اب ذرا سا آپ تجوید پہ زیادہ زور دیں، تھوڑا سا مخارج کی ادائیگی وغیرہ جو ہے وہ ہمارے ہاں تھوڑی سی اور اچھی ہو. اور لوگ اب اس وقت کووڈ کی وجہ سے ہمیں جو تجربہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا ہر آدمی جو ہے اس کو امام ہونا چاہیے، ہر آدمی جو ہے وہ خطبہ دے سکے، ہر آدمی، اس لیے کہ جو حالات بن گئے، کبھی مسجدیں بند ہو رہی ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کے پروگرام سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں تھا جس میں یہ میئر آئی ہوئی تھی بونی، اور اس کے ساتھ اسی طرح کی میٹنگ تھی، اس میں یہی بات ہو رہی تھی. میئر بونی کومبی جو ہے ان کے ساتھ مطلب یہ کہ میٹنگ تھی، تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے اور پابندیاں لگانا پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جگہ یہاں بھی کہے کہ خود کفیل ہونا ہے ہمیں، یعنی اس میں قرآن کو پڑھنے میں اور پڑھانے میں اور قرآن کے ساتھ یعنی جو چیزیں ہیں اس کے لحاظ سے. اور قرآن میں آپ کو معلوم ہے کہ امامت کے بارے میں کہا گیا کوئی امام جو ہو تم میں سے اقرؤکم، جو تم میں سے زیادہ قرآن کا اچھا پڑھنے والا وہ آگے بڑھائے. تو یہ چیز بھی اب آپ کے یہاں سلسلہ جاری رکھیں.
اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ کوئی سلسلہ ہوا تو انشاءاللہ مشورہ دوں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ میں مطلب وحید صاحب نے اور ہمارے ندوہ نے، پھر اس کے بعد اب CIK نے جو مختلف کورسز شروع کیے، خاص طور سے اس میں جو مختلف کمیونٹی کے پروگرام ہوئے، یا جو ہم نے ایک فقہ کا پھر حدیث کا باقاعدہ کورس شروع کیا، تو ہمیں افراد بھی یہیں سے ملے. یعنی ہمارے لیے بہت سے افراد اسی حلقے سے ملے جنہوں نے باقاعدہ یعنی وہاں پر شریک بھی ہوئے. اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی بہرحال میں نے پڑھانے میں مزہ آیا، اور ان حضرات کو بھی مجھے امید ہے کہ ان کے سوالات کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس کے ذریعے سے ان کو رہنمائی ملی. تو یہ گویا ایک ایسا جیسے کہہ لیجئے کہ شجر سایہ دار بن گیا کہ اس کے پھل کا ایک پھل آپ نے لیا تو اور ایک شاخ میں دوسرا پھل ہے، تیسرا ہے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو یہ آپ کی یعنی انشاءاللہ یہ جو صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ، جو آگے تک کے لیے ہوگا، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ دوسروں کو ہوگا. میں اس میں آپ کو 2 چیزیں سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک تو میرا اپنا ایک تبصرہ ہے. اگر آپ کو مولانا ابو الحسن ندوی کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت پڑھی ہو، جلد اول ہے یہ، اور اس میں انہوں نے امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ فتنہ خلق قرآن ان کے زمانے میں ہوا تھا. اور آپ کو معلوم ہے وہ عظیم ترین فتنوں میں سے تھا، جس میں سارے علماء جو تھے یا تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، یا مارے گئے تھے، یا یہ کہ انہوں نے ان کی بات کی تائید کر دی تھی. صرف امام احمد بن حنبل تھے اور 2-3 لوگ اور تھے جنہوں نے اس کا مخالفت کی تھی، اور اس میں سخت ترین سزائیں انہیں جھیلی تھی. لیکن میرا یہاں پر یہ ہے کہ مولانا کی جو کتاب ہے اس میں میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ فتنہ خلق قرآن پیدا کیوں ہوا تھا. یعنی اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ بھئی مطلب یہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ خالق کا ہے یا مخلوق کا ہے، بھئی خالق کا کلام تو ہے وہ، تو اس میں مطلب یہ کہ اتنی لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث کی ضرورت کیا تھی. تو میں نے اس میں یہ لکھا ہے معتزلہ کا اس موضوع پر یہ ایک تو انہوں نے اس کو اعتقاد کا مسئلہ بنایا، یہاں سے غلطی کی، لیکن چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. میرے نزدیک اس میں انہوں نے 2 کام غلط کیے. ایک تو یہ کیا کہ اس میں اقتدار کو استعمال کیا، یعنی انہوں نے جو علمی بحث تھی اس میں اپنی بحث کو ثابت کرنے کا طریقہ انہوں نے علم نہیں رکھا، بلکہ یہ کہا کہ حکومت اپنے قانون سے نافذ کرے. آپ کو معلوم ہوگا جیسے پاکستان میں ہوا تھا کہ مطلب یہ کہ ایوب خان کے زمانے میں مطلب یہ کچھ قوانین کے نام سے بنا دیے گئے کہ ان کو کرنا ہے، اور آج کل بہت سے عرب ملکوں میں ہو رہا ہے کہ قوانین ثابت کیے جا رہے ہیں جو علمی ہیں ان کو حکومت کے زبردستی سے نافذ کیا جائے. یہ ایک تو انہوں نے یہ غلطی کی. دوسرا کام انہوں نے جو مجھے محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے اور عقل بھی مخلوق ہے، یعنی کلام اللہ مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا، اور اللہ کی ایک پیدائش عقل بھی ہے، تو جب آپ یہ مخلوق مان لیں گے قرآن کو تو عقل اور مخلوق دونوں مخلوق برابر ہو جائیں گی. تو پھر عقل جو ہے وہ کلام کے اوپر فیصلہ کرے گی، کیونکہ وہ فلسفے کی بنیاد پر چاہتے تھے کہ اسلام کو ثابت کریں. وہ اسلام کے منکر نہیں تھے، اسلام کو ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ عقل فیصلہ کرے گی اس پر. اس کے لیے انہوں نے فتنہ خلق قرآن پیدا کیا تھا. تو آج اگر آپ دیکھیں فتنہ خلق قرآن آج نہیں ہے، لیکن آج بھی وہی مسئلہ موجود ہے کہ ہمارے یہاں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عقل قرآن کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گی، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس حکم کا مطلب یہ ہے، آج کے دور میں فلاں چیز نہ ہوگی. تو اس فتنے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے جو قرآن کے نام سے پیدا ہوا تھا. دوسری بات ہے، آخری بات میں آپ کو ایک ہمارے بھوپال شہر کے ایک بہت بڑے شاعر تھے. ویسے تو ان کی شہرت زیادہ تر جو ہے وہ مطلب یہ کہ فلمی دنیا کے گانے لکھنے کی بھی ہے، لیکن ان کی شاعری کے اور بھی رنگ ہیں. ایک رنگ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 15 سپاروں کی نظم منظوم تفسیر وہ ترجمہ کیا تھا اردو میں. ان کا نام ہے کیف بھوپالی، محمد ادریس نام ہے ان کا، اور کیف بھوپالی ہے. تو میں ان کا قرآن سورہ فاتحہ کا منظوم ترجمہ آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کروں گا. بات ختم کیا مطلب اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، بزرگی ہے اسی آقائے عالی جاہ کو زیبا، وہ ہے سارے جہانوں کا خدائے برتر و بالا، برابر ساری مخلوق کا ہے پالنے والا، بہت ہی مہرباں ہے وہ بڑا ہی مہرباں ہے وہ، سدا رحمت فشاں رحمت فشاں رحمت فشاں ہے وہ، وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا، خداون تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں تجھی سے لو لگاتے ہیں، خدا بندہ تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری، تجھے آتی ہے اپنے آرزو مندوں کی دلداری، دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل، جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ پر لے چل،
نہ ان کی راہ پر لے چل خدائی مار ہے جن پر، تیری لعنت تیری خفگی تیری پھٹکار ہے جن پر، نہ ان کی راہ پر لے چل بھٹک کر رہ گئے ہیں جو، ملما کی طرح چمکے چمک کر رہ گئے ہیں وہ۔ بہت اچھا، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کی مجلس ہے تو اس میں یہ آپ کو ان کا ایک وہ سناؤں میں۔ تو خیر یہ مطلب یہ مجلس اللہ تعالیٰ آپ کی آباد رکھے، مجلس والوں کو آباد رکھے، مجلس والوں کے دلوں کو آباد رکھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اب آج کے زمانے میں یہ جو زوم بنا ہے اس کی اپنی جو بھی خرابیاں ہوں، ہمارے آپس کے میلنا جلنا اور آپس میں جو تذکرہ بھی ہو رہا تھا کہ بھائی مطلب یہ کہ اس میں کچھ ناشتہ بھی ہوتا تھا، کچھ چائے بھی ہوتا تھا، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اس کے اندر وسعت کتنی آ گئی ہے کہ دور دور سے لوگ بھی جو شریک ہو سکتے ہیں، اور اس میں کافی حد تک اب یہ جو اس میں مواجہہ بھی ہو گیا ہے کہ آمنا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز نے بڑا ہم کو وہ کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو آج کے زمانے میں اگر قرآن مجید کو ہم صحیح معنوں میں اپنے دلوں میں اتار لیں اور اپنے عمل میں اتار لیں، اور اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم تازہ کر لیں، تو آج کی دنیا اس کی زیادہ ضرورت مند ہو گئی ہے کہ وہ اسلام کے ذریعے سے وہ تمام حل تلاش کرے جو فیل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ میں ایک صدر آ گیا ہے، وہ جمہوریت نام کی چیز 200 سال سے مقدس تھی، اس نے 1 منٹ میں اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب یہاں پر اگر اس کے اندر خدا کا خوف ہوتا، اگر اس کو قیامت کے دن جواب دینے کا تصور اس کے ذہن میں ہوتا، اگر اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی ہے میرے لیے تو آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ اس کا رویہ بدل جاتا۔ اور اسلام کے ماننے والے صحابہ کو جب یہ باتیں سجھائی گئیں تو ان کی زندگی دیکھیے کتنی بدل گئی تھی۔ تو اس تبدیلی کو ہم چاہے کتنا ہی انکار کریں کہ یہ تو مذہبی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کا انسان ساری ترقیوں کے باوجود اس قرآن کے جملوں کے بغیر اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھے بغیر نکل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اور قرآن کے سے ہماری جو رہنمائی ہے وہ ایسی ہو جو ہم دنیا کو بھی اس کے ذریعے سے اپنے قول سے، عمل سے اور اپنے دعوت سے ان کو پہنچا سکیں۔ آمین۔ قرآن مجید جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک ایسی نعمت بن جائے جس کے ذریعے سے انسان آج کی دنیا بھی اچھی گزار سکے اور آخرت کی دنیا بھی اچھی بنے۔ تو اسی پہ میرے سے ہم دعا کر لیتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ۔ جی نبی صاحب مرحومین کو بھی شامل کر لیجیے۔ جی بالکل۔ پہلے تو وہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا انشاءاللہ آگے کر لیں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واہدنا ووفقنا الى الحق والى صراط مستقیم ببرکۃ القرآن العظیم وبحرمت من ارسلته رحمة للعالمین واعف عنا یا کریم واعف عنا یا رحیم واغفر لنا ذنوبنا بفضلک وکرمک یا اکرم الاکرمین اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم أساتذتنا ووالدينا وكافة طلاب القرآن وجميع أمة محمد يا رحيم ويا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن ارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من الآفات والأمراض والبلاء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم بلغ اللهم أوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله عليهم أجمعين وإلى روح أساتذتنا وطلابنا وإخواننا وإلى روح آبائنا وأمهاتنا
وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا كل من كان له حق علينا وعلى أزواج جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات أجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. یا اللہ یہ قرآن کا جو سلسلہ جاری ہوا تھا تیری توفیق سے تیری مہربانی سے اور تیرے تمام قسم کی سہولت مشکلات کو دور کرتے ہوئے آسانی فراہم کرنے سے یہ سلسلہ جاری رہا اور اس سلسلے کو الحمدللہ یہ مکمل ہوا. یہ قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل ہو گیا. تو نے اس کو ہمیں اتنا موقع دیا اور تو جو لوگ اس میں آتے رہے شریک ہوتے رہے اور اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں اس کا نور اترتا رہا اور ان کے اندر ان کے ذہن کھلتے رہے, ان کی باتوں میں ان کے اندر قرآن کی باتیں اترنے لگیں اور ان کی زبان سے قرآن جاری ہونے لگا. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرما, اس میں برکت عطا فرما اور اس میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوں ان کو معاف فرما اور جس میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو دور فرما اور اس میں ہمارے لیے وہ راستے جو علم کے راستے ہیں, وہ راستے جو صحیح فہم کے راستے ہیں, وہ راستے جو اس کے ذریعے سے نجات کے راستے ہیں, ان راستوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ اس قرآن کو تو نے اپنے عظیم نبی پر, آخری نبی پر, خاتم النبیین پر اتارا ہے جو خاتم الامم امت ہے. یہ ہماری امت ساری امتوں کی خاتم ہے اور یہ قرآن جو ساری کتابوں کا خاتم ہے جس میں تو نے سب علوم کو جمع کر دیا ہے, ساری کتابوں کو جمع کر دیا ہے. اے اللہ یہ قرآن نہ مٹنے والا ہے نہ ختم ہونے والا ہے. اس قرآن کو ذریعے سے ہم کو جوڑ دے, ہمیں قرآن مجید کے توڑنے والا نہ بنا, قرآن کے جوڑنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا جن کے بارے میں تیرے نبیوں نے شکایت کی کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, کہ اے رب یہ میری امت کے تو لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو پیچھے کر دیا ہے, چھوڑ دیا. اللہ ان میں سے ہم کو نہ بنا. اے اللہ تو اس میں سے نہ بنا جن کے بارے میں تو نے قرآن میں کہا ہے کہ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور خود بھی تقسیم ہو گئے اور اپنی دین کو بھی تقسیم کر دیا اور کتاب کو بھی تقسیم کر دیا. اور ایسا نہ بنا دے کہ ہم قرآن کے بعض حصے پہ ایمان لائیں, بعض حصے کا انکار کر دیں, بعض حصے اپنی خواہشات پہ چلائیں اور بعض حصوں کو ہم یہ کہ انداز کر دیں, یا بعض حصوں کو آج کے دور میں تو قرآن ہماری زندگی میں اترے, ساری زندگی میں اترے, سارا قرآن اترے اور ساری زندگی ہماری اس کے ماتحت ہو اور ہماری خواہشات اس کے ماتحت ہو جائیں. اللہ یہ قرآن تیرا کلام ہے اور تیرا کلام بادشاہوں کے کلاموں میں شاہی کلام ہے, سب سے بڑھ کر کلام ہے. اور تو نے ہم پہ یہ انعام کیا ہے کہ تو نے ہم کو مخاطب کیا ہے, تو نے ہماری ضرورتیں پوری کی ہیں, تو ہمارے مسائل حل کیے ہیں, ہمارے لیے رہنمائی دی ہے. اللہ اس کو ہمارے لیے زندگی کا ایسا رہنما بنا دے جس سے ہم ہر موقع پر فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں ہر موقع پر رہنمائی دے سکیں. اللہ ہماری حفاظت فرما, گھر والوں کی حفاظت فرما اور ہمارے جو لوگ جو بھی خدمت کر رہے ہیں دین کی, ان کی کوششوں کو قبول فرما اور جن کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو یکجا کر دے, ان کا اجتماعیت کے ساتھ نتیجہ نکل سکے. اور یہاں ہم آئے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں اور کینیڈا کے جو حالات ہیں اس میں اور جو بھی مسائل ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق یہاں پر اسلام سے قائم رہے, صحیح طریقے سے ہم اسلام پہ قائم پہ رہتے ہوئے عمل کر سکیں. یہاں جو امن حاصل ہے, یہاں جو سہولتیں حاصل ہیں, ہم اس کو تیری شکر گزاری میں صرف کر سکیں, تیرے دین کے ساتھ قربت میں گزر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ جو نعمتیں ہیں یہ آزمائش بن جائیں, تو اس سے دور کرنے کا, خود تیری کتاب سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں. اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہماری یہ نسل, اگلی نسل جو ہے اس کو بھی ہم اپنی طرح سے اسلام کی یہ میراث ان کی طرف منتقل کر سکیں اور یہ قرآن ان کے لیے بھی دلچسپی کا اور رہنمائی کا ذریعہ بن جائے اور اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں تاکہ وہ خود بھی آباد ہوں اور ان کے ذریعے سے ہمارے گھر آباد ہوں, ہماری آئندہ نسلیں آباد ہوں. اے اللہ ہمارے لیے اور سب کے لیے تو جو بہتر فیصلے فرماتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. جو مشکلات ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ عافیت کے ساتھ ہم گزر جائیں. ہمارے لیے یہ مشکل وقت آیا ہے, جو آفت اس وقت آئی ہے اس کو ہم سے ٹال دے, اس کو دور کر دے. جن لوگوں کے حالات خراب ہوئے ہیں, جن کی معاشیات خراب ہوئی ہیں, جن کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں, جن کے ملازمتیں متاثر ہوئی ہیں, جن کی صحتیں خراب ہوئی ہیں, اے اللہ ان کو ان کے اس چیزوں کو دور کر دے اور اس کے جو عبرت ہے اس کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم سبق لے سکیں اور ہم تیری طرف رجوع کر سکیں, تیری طرف واپس آ سکیں. اور ہمارے لیے اور سب کے لیے تو بہتر معاملہ فرما اور یہ دنیا ہمارے لیے عبرت کی جگہ بنی رہے, زاد راہ کی جگہ بنی رہے, آخرت کی تیاری کی جگہ بنی رہے اور ہم اس دنیا کے ساتھ اپنا تعلق وہ رکھیں جس کے ذریعے سے تو ہم سے خوش ہو, ہم سے ناراض نہ ہو, ہم سے دور نہ ہو, ہم کو دور نہ کر دے. ہمارے لیے آخرت دور ہے اس کو قریب کر دے, دنیا قریب ہے اس کو آخرت کے ساتھ وابستہ کر دے اور ہماری دنیا کو حسنات سے نواز دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اللہ ہمیں قرآن کے اندر ہماری نگاہوں کی، دل کی اور ہمارے جسم اور روح کی اندر ٹھنڈک پیدا کر دے قرآن کے ذریعے سے. قرآن ہمارے لیے رہنما بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نذیر صاحب جو جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ان کے لیے بھی دعا کر لیجیے پلیز. جی ہاں، میں اس میں ہو رہا تھا کہ ابھی من صاحب نے بتایا تھا کہ تقریباً ہمارے جو یہ درس ہوتا تھا اس میں تقریباً 5 ساتھیوں کا انتقال ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی قریب میں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کافی قریب جاننے والوں کے لوگوں کا یہاں ہوا ہے یا اپنے اپنے وطن میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کے درجات کو یعنی ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ان سے کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرما دے، اور ان کے لیے جو کچھ ان کے اوپر جو مشقتیں گزری ہیں ان کو اجر کا ذریعہ بنا دے. اور جن لوگوں نے ان کی خدمت کی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے ان کا عمل. اور ہمارے بیماروں کو شفایاب فرما، ان کی شفایابی جلد سے جلد ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم سب کو رکھے. اور اس میں جو آزمائشیں آنے والی ہیں وہ ہوں جس کو ہم برداشت کر سکیں، اور اگر وہ عافیت کے ساتھ ختم ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بہتر نعمت ہے کہ ہم آپ سے عفو اور عافیت مانگتے ہیں. ہمارے لیے اور سب کے لیے ہمارا دنیا میں جو رخصتی، دنیا میں علیحدگی ہوئی ہے، اس کو قیامت کے دن جنت میں پھر سے جمع کر دیں تاکہ سب سے ہم جمع ہو جائیں اور اکٹھا ہو سکیں اور وہاں پر راحت کے ساتھ رہ سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب. میری گزارش ہے کہ سبحانی صاحب جو بہت پابندی سے درس میں آیا کرتے تھے، آج کل علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. آمین یا رب کریم. اللہ اور ہمارے ظفر بھائی برابر آیا کرتے تھے، ان کے لیے بھی ان کی طبیعت ناساز ہے. ان دونوں حضرات کے لیے دعا نذیر صاحب ایک مرتبہ اور کر دیجیے. جی یہاں مطلب یہ کہ وہ بلکہ ابھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ آپ جب تذکرہ کر رہے تھے، بات آ رہی تھی تو اس میں سبحانی صاحب کا نام نہیں آیا تھا، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ ان کا نام بھی ہونا چاہیے. ماشاء اللہ وہ بھی بڑے یعنی بہت ہی شریف ہونے والوں میں تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ تو وہ ہیں جو خود دوسروں کے امراض دور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کے امراض ہیں اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے. شفایابی اس کے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفایاب کرے. صاحب کو جو بھی ہمارے ساتھی ہیں جن کی تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، اور کسی قسم کی ایسی چیز ہے جو ان کے لیے مشکل میں ڈالنے والی ہے، ان سب کی ان کو صبر عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ ان کو شفایابی عطا فرمائے. اور جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کو خدمت کا جو موقع مل رہا ہے وہ ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، کوئی مشقت کا ذریعہ نہ بنے. اس سب کے لیے بہتر معاملہ. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی میں یار آلموسٹ 9:27 ہو گئے. تو اب ایسا ہے کہ ہمارے تو 90 منٹس آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے. تو اب کچھ لوگوں سے تاثرات لے لیں. تو جو لوگ بھی اپنا تاثرات کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ ضرور کہیں. تو اب جو صاحب بھی جو ہے میں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ کون لوگ ہیں. زبیری صاحب، انور اقبال صاحب نے اٹھایا تھا. اچھا انور اقبال صاحب آپ پہلے کہنا چاہتے ہیں؟ انور اقبال صاحب نے مائک کو آن کریں. انور اقبال صاحب نے ہاتھ پہلے اٹھایا تھا. جی ہاں سر، آپ پہلے کہنا چاہتے ہیں یا بعد میں؟ نہیں میں کہنا چاہتا ہوں ابھی. جی کہیے. تو ذرا آپ کی جو گھڑی کی جو پہلی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو اسٹاپ واچ ہے اس کو ذرا سلو پہ کر لیجئے، کیونکہ میرا 2.5 منٹ کا ہے کہنا. نہیں کوئی وہ آپ کے دوست ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. تو کرتے رہیں چلو. اچھا اب آپ اسٹاپ واچ شروع کر دیجئے. امن بھائی، جناب ڈاکٹر اقبال ندوی صاحب، جناب سہر وردی صاحب، پروفیسر بدی الدین سروردی صاحب اور اہل درس، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے نزدیک امن بھائی کے جمعرات کے درس کی محفل 23 سال کا سفر طے کرتے ہوئے ایک انسٹیٹیوشن بن گئی ہے. مجھے اس سفر میں اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ 23 سال جڑے رہنے پر بڑی خوشی کا احساس ہے. امن بھائی کے اس لہلاتے چمن کی آبیاری سبھی شریک محفل میں کی ہے. اس طویل عرصے میں محفل کا اپنا ایک مزاج جنم لے کر پروان چڑھا ہے. یہ مزاج تمام حدود سے چشمہ ہے.
तमाम कायदे कानून से आज़ाद है। हमारे मॉनिटर जनाब अकरम साहब ही इस महफिल के शुरा को संभाल सकते हैं। बकौल अमन भाई के यहाँ हर शख्स 9 गज का है। सच्ची बात तो यह है कि मुझे अपने दर्स का यही माहौल पसंद आता है। मैंने यहाँ कुरान की एक्सेप्शनल तालीम के अलावा क्या हासिल किया? अभी तक तो सब लोग कुरान शरीफ के बारे में रहे थे, मैं दूसरे एस्पेक्ट लेकर चल रहा हूँ। यहाँ के शुरुआत महफिल से एक ऐसा जोड़ बन गया है जिसको छोड़ना नामुमकिन है। 1.5 मिनट हो गया है वैसे। मुख्तलिफ मिजाज के लोगों के साथ इस महफिल में ताल्लुकात इस्तवार करके कायम रखना सीखा। मैंने यहाँ एक बड़े ग्रुप के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करना सीखा। यहाँ मैंने आज़ादी राय का सबक सीखा। 23 साल के इस अरसे में साथियों के ग्रेसफुली एजिंग का प्रोसेस देखा। लोगों की दाढ़ियाँ बढ़ती देखी, लोगों के बालों के रंग बदलते देखे और अच्छी महफिल से कुर्सियों पे विराजमान होते देखा। 23 साल के अरसे में कुछ हजरात का इल्म और बयान एक्सपोनेंशियली बढ़ गया और वो तकरीबन उस्ताद के दर्जे पे पहुंच गए। मुझे पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप में बेहतरी का मौका मिला। यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी पैदा हुई जिसका जिक्र बहुत एक्सीड कर गए भाई। बस मैंने कहा था ना 30 मिनट ऊपर। अरे भाई बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। साहब की जुमा दीन रशीद साहब, अब आप बहुत अच्छे आदमी हैं। रशीद साहब पर डिस्कशन में 2 बातें बताना। अमन भाई का कोई चुटकुला छोड़ना और फौरन इस्तगफार पढ़ने का हुक्म देना। हुसैन का चाय के वक्फे का ख़त्म होने का ऐलान, हज़रत तशरीफ लाए। एक बहुत बड़ा हासिल इस दर्स का मुझे ये कि अमन भाई से अल्हम्दुलिल्लाह ना ख़त्म होने वाला ताल्लुक़ हुआ। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अमन भाई की मिसेस ने का इस दर्स से बड़ा सेंटिमेंटल लगाव है और उन्होंने अनकंडीशनल अमन भाई की सपोर्ट की। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत अच्छे अनवर भाई, बहुत शुक्रिया। जुबैरी साहब जी और बाबा साहब, आप भी अपना माइक को ऑन कर लीजिए, रेडी हो जाए जी। अब जुबैरी साहब बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। अमन भाई से मेरी तकरीबन 50 साल की रफ़ाकत है। 23 साल को तो आप जानते ही जानते हैं, मगर जो 27 साल जो थे उससे पहले के जो 27 साल अमन के भाई के साथ थे, वो उसका इजहार एग्जैक्टली वही है जो इस 23 साल में है। अमन भाई शुरू से एक ऐसे आदमी हैं जो कि बहुत कम नजर आते हैं, जिनमें मोहब्बत जो है वो कूट कूट के भरी हुई। और हमेशा इन्होंने, जब हबीब बैंक में थे उस वक्त भी और उसके बाद भी, हमेशा हर एक को मिला के और जोड़ के रखा। और मेरे ख्याल में यही एक वजह थी जो उनके अंदर जो मैग्नेट था, वो मैग्नेट ने सबसे बड़ा काम किया इस दर्स को आगे बढ़ाने में। अगर वो मैग्नेट ना होता तो शायद दर्स जो है वो बिखर चुका होता। मगर उनकी जो शख्सियत मैंने देखी थी 1970 से, उसमें यही सबसे अहम चीज़ थी और उसका इजहार हर वक्त नज़र आता था। मगर मैं उसके बाद जो, वैसे दर्स तो बहुत होते रहते हैं, मगर इस दर्स को आगे बढ़ाने में मैं बार बार कह चुका हूँ कि मेरे हिसाब से अमन भाई का तो हाथ था ही था, मगर सबसे बड़ा हाथ जो था वो आयशा भाभी। उन्होंने जो साथ दिया और उन्होंने जो मेहनत की, शुरू के जो दिन थे, जो 8-10 साल थे, वो काफ़ी मुश्किल थे। इन मानों में कि लोग जमा होते थे, सब होता था, तो उनके लिए हमें सबको दुआ करनी चाहिए। और उन्होंने इसको फलने फूलने में उतनी ही आबियारी की जितने की अमन भाई ने की है। मगर जो सबसे अहम बात जो है, उस 23 साल में जब मैं पहली मर्तबा गया था, पहले प्रोग्राम में गया था, और उसके बाद से जो मैंने इसमें जाके सीखा है, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं तब बीमारी की वजह से पूरे वक्त नहीं जा सका, मगर जितने दिन मैं गया हूँ, मुझे वहाँ से पौधा लग गया था। उस पौधे की आबियारी करने के लिए मुझे एक मौका मिला, जिसका मैं सिवाय अमन भाई के और किसी को शुक्रगुजार नहीं था। अल्लाह ताला तो है ही, वो जरिया बनाता है, और अमन भाई वो जरिया बने जिन्होंने मेरी सोच और मेरी लगन को और बढ़ा दिया, ताकि मैं और मालूमात हासिल कर सकूं। और न सिर्फ ये है कि जो पहला प्रोग्राम था, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रोग्राम था, उसके बाद से जिस हिसाब से लोगों में
ترقی ہوئی ہے علم کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، فہم کے معاملے میں، اور اس میں جو ہے کسی ایک کافی ہو گیا جو ہے وہ بہت عجیب سا لگے گا، مگر بہرحال سب لوگوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے، بہت ہی ہمت دکھائی ہے، اور جو ابھی جو انہوں نے کہی تھی، ندوی صاحب نے بات کی تھی کہ اس قدر جنگجو حالات میں بھی ہنستے ہنستے اس چیز کو پورا کیا ہے. تو شکریہ بہت بہت امن بھائی، آپ کے ساتھ میرا 50 سال کا ساتھ اور یہ 23 سال کا ساتھ جو ہے یہ تو لاجواب رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں ایک دعا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ دعا پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند نہ آئے. میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پروگرام اب صرف زوم پہ ہی چلا کرے. جی اب میں اختر بقا صاحب نے مائک کو آن کر لیجئے. بھائی انور اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو میرے خیال سے اب کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے. جی بقا صاحب آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں تمام السلام. لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس محفل میں شریک ہیں اور جو ہمارے ساتھ درس میں جو ہے وہ شریک رہے ہیں. میرا کوئی بہت زیادہ عرصے سے درس سے تعلق نہیں ہے، لیکن جتنا عرصہ بھی میں اس درس میں شریک رہا ہوں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور امن بھائی کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ نے اپنے گھر میں یہ سب کیا اور سب لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. اور میں اس میں خاص طور پہ شاہین صدیقی صاحب کا جو ہے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس سے تعلق جوڑوایا میرا. اور باقی تمام لوگ جو بھی اس میں شریک ہوتے رہے، اپنے ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں، وحید بھائی ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں وہ ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم. رضوی صاحب آپ کہیے پہلے. دو باتیں کہنا چاہوں گا. غالباً میں اس گروپ کا جونیئر موسٹ مگر ریگولر ممبر ہوں، تب سے میں ہوں جونیئر موسٹ. دو باتیں یہ کرنا چاہوں گا. میں نے ایک تو منظر یہ دیکھا بڑا اچھا کہ کچھ لوگوں کو بولنے سے پہلے ہی ڈانٹ دیا جاتا تھا احتیاطاً. لوگ پہلے ڈانٹتے تھے، خل اس کے سنتے ہیں ان سے سوال. ٹھیک تو یہ. اور دوسری جو ایک بات جو میں نے محسوس کی بڑے پن کی تھی وہ امن بھائی کی، کہ امن بھائی نے میرے سامنے میرے علم ہے بہت سے دوسروں لوگوں کی غلطیوں کی معافی مانگی، ان لوگوں سے زیادتی ہوئی تھی. یہ بہت بڑا اخلاقی وہ نقطہ ہے امن بھائی کا. جو بات آپ نے کی ندوی صاحب نے کس طرح سے تمام جنگجو حضرات کو ایک جگہ قائم رکھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر غلطی کے بعد امن بھائی سب سے ان کے بیافی معافی مانگ لیا کرتے تھے. یہ بڑی عجیب سی بات تھی. یہ شکریہ آپ لوگوں کا، مجھے بڑا سیکھنے کا موقع ملا اور بڑے اچھے لوگوں سے ملاقات. میں بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا. میری آبزرویشن یہ ہے آپ کے پاس کل 1 منٹ ہے، اسی کہ آپ کافی وقت پہلے لے چکے ہیں. اچھا جی نہیں، بہت مختصر ہوگا کہ امن بھائی نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ ان کی محفل ہے. ایز اے اسپورٹس مین وہ ہمیشہ ٹیم پلیئر رہے. میرے نزدیک تو امن بھائی بہت بڑے آدمی ہیں. بس میں صرف یہی کہنا چاہتا تھا. جی صدیق. جی السلام علیکم. میں اصل میں جب میں بھی یہ بات کو اعتراف کرتا چلوں کہ آج آپ لوگوں کے درمیان جو میں بیٹھا ہوں اس کی بنیادی وجہ امن بھائی ہیں. امن بھائی جو ہیں میرے گھر ایک دفعہ آئے، بہت پہلے، بہت زمانے کی بات ہے. میرے ماموں جو ہیں وہ امن بھائی کے دوست ہیں. امن بھائی ہمارے گھر آئے تو میری ان سے ملاقات ہوئی. امن بھائی نے مجھے اپنے جمعرات کے درس میں آنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد آج ہم ماشاءاللہ یہ یہاں تک پہنچے. اور یہ جو قلم جو حلقہ تدبر کا جو ہمارا حلقہ ہے، بیسیکلی یہ امن بھائی کی وجہ سے یہ ہے کہ میں اس میں اس حد تک آگے آ گیا کہ اب یہ قلم جو لگی ہے، دوسری شاخ جو ہے اسی ابھی کسی نے ذکر کیا تھا کہ یہ درخت جو ہے، یہ آبیاری جو اس کی ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ اس کی دوسری شاخ جو ہے یہی حلقہ تدبر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں گے. اور اس کا سب جزا جو ہے وہ تمام جتنے بھی درس کے ہمارے حلقہ کے جو لوگ ہیں ان کو، اور خصوصی طور پہ امن بھائی کے لیے بہت بہت شکریہ. بھائی جمیل کہاں چلے گئے؟ جمیل کہاں چلے گئے بھائی؟ ٹھیک ہے یار یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا احتشام کہو بھائی.
एहतिशाम अपने माइक को। अस्सलाम वालेकुम, ये हारून मिनाज भाई हैं, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। जी हारून भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, हारून मिनाज। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेइंतहा खुशी हुई है, आज का ये महफिल जो हुई है इसका जवाब नहीं माशाल्लाह से। और अमन, अच्छा आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि अमन से मैं 50 साल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मुझे मेरा वक्त बेहतरीन गुजरा हुआ है। शायद आप में से किसी का इतना वक्त नहीं गुजरा होगा जितना मेरा अमन के साथ गुजरा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका जबरदस्त सेशन रहे, जो कि शुरू में नदवी साहब के वक्त तक तो मैंने शामिल हुआ, उसके बाद कुछ और मेरी मसरूफियात थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह मैं कुछ अरसे में शायद दोबारा शामिल हो जाऊं। हारून में खास और मेरी दुआएं आप सबके लिए, पूरे लोग जितने भी उस दर्स में आते थे, मैं सबको अच्छी तरह वाकिफ हूँ सबसे, और दुआएं गो हूँ कि सब आप सेहत के साथ वक्त गुजारें और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। एहतिशाम आप तो सुनिए। अच्छा ठीक है, एहतिशाम आप तो कुछ लिखेंगे? नहीं बस थैंक यू। ठीक है, आरिफ भाई आप चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमन भाई की तारीफ बिल्कुल नहीं करूंगा। अमन भाई ने माशाल्लाह इतना समेट लिया और उनका सदका जारी में चलता रहेगा, तो अमन भाई की तारीफ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बदकिस्मती से इस दर्स का बहुत हिस्सा जो है मैं अटेंड नहीं कर सका, लेकिन जो मैं कर सका वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। और मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है उसमें उन्होंने उससे बहुत फ़ायदा उठाया है। और मैं इनकरेज करूँगा कि आइंदा जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है उसमें हर शख्स बढ़ चढ़ करके दर्स देने वाला शामिल हो जाए, बजाय इसके कि सुनने वाला हो। इसलिए कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने उठाया है जिन लोगों ने दर्स मुस्तकिल दिया है। तो बस मैं एक अपना ये बात कहना चाहता था, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा। अल्लाह 23 साल की मेहनत कबूल फरमाए इंशाल्लाह, और हम सब कुछ जाए खैर से। कमाल आए, कमाल असर आए। ओहो कमाल असर भाई कमाल जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बोलने का तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक चीज आप सारी बातें हो गई है, सबसे ज्यादा बड़ा जो है इसमें रोल जाहिर है कि अमन भाई का है। और मैं शाहीन सदीकी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे इस खत्म कुरान की महफिल का मुझे बताया, वरना मुझे पता नहीं था। एक बात जो सबने की है, जो सबने मिस की है, वो अमन भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर। ये किसी ने जिक्र नहीं किया। ये 23 साल में जो ये चला है उसमें आप लोगों ने ये नोट नहीं किया, अमन भाई के सेंस ऑफ ह्यूमर जो जिससे सबसे ज्यादा इंप्रेस हुए। बहुत तो बाकी सब चीजें उनके सेंस ऑफ ह्यूमर ने लोगों को जोड़ कर रखा हुआ था। और मैं जब भी अमन भाई को याद करता हूँ, जिक्र होता है, तो सबसे ज्यादा मेरे जहन में जो बात आती है कुरान का जो तफसीर है, तदब्बर है, जो वो है, जो जिक्र है और जो महफिल वो अपनी जगह है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर जो अमन भाई को उसको सलाम। उन्होंने इसमें बड़ा, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा यानी रोल अदा किया सबको जोड़ने में। और वाकई ये बहुत जबरदस्त महफिल थी। मुझे इस बात का शर्फ हासिल है कि मैं शुरू के कई सालों में इसका हिस्सा रहा हूँ। मैंने बहुत सीखा है और मुझे इस बात का शर्फ हासिल है कि वसी मज़हर नदवी साहब को घर छोड़ने और लाने में उनसे जो मैंने सीखा है, उनसे जो मुलाकातें हुई हैं, जो गपशप हुई है, उससे भी मैंने बहुत सीखा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेने का मौका मिला, मुझे इससे फायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कमाल असर साहब, अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए, आपकी तो शक्ल याद नहीं आ रही है। भाई कमाल है, आपको क्या सजा दी जाए? वैसे मैंने कहा था कि अमन भाई चुटकुले छोड़ के फिर लाहौर पढ़ लीजिए, कहते हैं वो नहीं आता है। ठीक है, आप जरा सा स्क्रीन सही कीजिए कमाल असर साहब आप। अच्छा नहीं, शक्ल हाँ अब नजर आई है। माशाल्लाह बहुत नूरानी आदमी है। ये तो बहुत ज़ईफ हो गए भाई। जब तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा था। माशाल्लाह आप तो वैसे के वैसे हैं भाई, माशाल्लाह नूरानी चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा आप वहीद भाई ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा से ज़ईफ थे? नहीं, हमेशा से अच्छे थे, वैसे ही अभी भी अच्छे हैं माशाल्लाह। जुबैर साहब कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं जी? अनवर आपको कुछ ऐड करना है? मैंने आपको शुरू में इंटरप्ट कर दिया था। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाह रहा था कि ऑब्वियसली अमन भाई की तो तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये कि जो भी यहाँ हमारे कुरान शरीफ की महफिल हुई, मैं कभी अपने ऊपर कोई बैगेज लेके नहीं गया। हमेशा
लोग इतने टॉलरेंट थे कि बड़ी से बड़ी बातों को जनरली इग्नोर कर देते थे। और मैं नहीं कहूँगा कि हम लोग जंगजू थे, हम लोग बड़े समझदार लोग हैं और हमने बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ों को हैंडल करा। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, करा नहीं क्या ये बोल पड़े किया। और सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि वी नो हाउ टू ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली बाय ट्रीटिंग देम डिफरेंटली। थैंक यू। भाई ये जंगजू कितने जंगजू थे ये मुझसे पूछो। नहीं, मेरे ख्याल में जंगजू नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि द ग्रेटेस्ट बंच ऑफ पीपल आई एवर मेट एंड आई एम वेरी प्राउड टू कॉल देम माय फ्रेंड्स। ठीक है जुबैर साहब, आप इंतजार करेंगे या जो लोगों ने अभी पहले सवाल आप चलें, ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। जी तो एहतिशाम आप कहिए पहले। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सब लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कीलें गाड़ी हैं इस दर्स के बारे में, दर्स के लोगों के बारे में, अमन भाई के बारे में। तो अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरा ख्याल है कुछ मेरे लफ्ज़ इतने नहीं होंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस 23 साल के सफ़र में मैं पहला वाला साल मेरा छूट गया था, तो 22 साल से मैं इसमें शामिल हूँ। और मैं जब पहली दफ़ा आया था तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद अगली दफ़ा नहीं आऊँगा। फिर मैंने हिम्मत की दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, होते होते आज की सिचुएशन ये है कि आहट पे कान, दर पे नज़र, दिल में इश्तियाक, कुछ ऐसी बेखुदी है हमें इंतज़ार की जब भी जुमेरात आती है। हुसैन तुम कहो भाई। नहीं, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि माशाल्लाह से 23 साल हो गए, अल्लाह मियां मुजान को जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और मेरे सर पे कायम रखे, मेरे लिए बाप की जगह। आमीन आमीन आमीन। बेशक अल्लाह तुम्हें जिस तरीके से तुम करते हो, उनका ख्याल करते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी। हुसैन बस मैं यही कह रहा था कि अल्लाह मियां उनको जिंदगी सेहत दे और मेरे सर पे कायम रखे। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। जी जुबैरी साहब। जी, मैं जो हूँ अपने 3 चीज़ों के बारे में कहना चाहता था कि जो मुझे हमेशा याद रहती हैं, उनके मैं जहन से वो निकलती नहीं है। एक तो वो है, वो जब मैं नदवी साहब को जितनी मरतबा भी, चाहे 2, 3, 4 मरतबा, जितनी मरतबा भी तो उनको लेने जाता था और छोड़ने भी जाता था, लाजिम बात है, हर आदमी का यही दस्तूर होता था। तो उस दौरान में जो तकरीबन यहाँ से ब्रैम्पटन का फासला था, उसमें तो शुरू में तो मैं चला जाता था तेज। उसके बाद से फिर मैंने क्या किया था, मैंने उनको ज़रा हल्का गाड़ी चलाने शुरू कर दिया था। और जो उनके साथ जो 25 मिनट 30 मिनट लगते थे जाने के और आने के बारे में, उसमें जो नदवी साहब से बातें होती थी, वो मेरे लिए वो हैं जिनको कि मैं कभी भुला नहीं सकता। मेरे ख्याल से ये सबके साथ हुआ है। उन्होंने वो चीज़ें बताई, वो चीज़ें कही थी कि मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। और वो यादगार लम्हे हैं मेरी ज़िंदगी के, जिसमें कि मैं उनके साथ उनको छोड़ने गया और उनको लेने आया। आमीन। दूसरी चीज़ जो थी, जो मुझे एक यादगार रहती है, वो ये है कि जो अनवर साहब ने जो बाइबल के जो तकरीबन कोई 7-8 या पता नहीं कितने लेक्चर बताए थे, अनवार कुरैशी, अनवार भाई ने, वो भी एक बहुत ही वो था, उन्होंने सिलसिला शुरू किया था। और उसमें वाकई हमको जो है, कुरान का तो हमको पता था कि अल्लाह ताला की किताब है, आखिरी किताब है, और उसके साथ साथ जो उन्होंने मवाजना किया था, उससे जो है जो एहसास कुरान जो था, वो 4 गुना 5 गुना 6 गुना हो गया था कि वो क्या उन्होंने बदबख्तों ने किया है, और हम जो है हमारा कुरान किस उस पर है। तो तीसरी चीज थी, वो मुझे हमेशा इम्प्रेस किया था, वो है बदियुद्दीन साहब का। बदियुद्दीन साहब जो है बाकायदगी से बाद दफे खास तौर पे आया करते थे, वरना जब भी यहाँ टोरंटो आते थे, वो जुमेरात को दर्स में जरूर आया करते थे। और वो जो है उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट जो थी, वो बिल्कुल मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल थी कि वो इतनी मेहनत करके, हम सब तो चले जाते हैं यहाँ से, मगर वो जब एक आध मरतबा आए, ख़ास तौर पे आए,
اور ویسے بھی آتے تھے, کبھی بھولتے نہیں تھے کہ جمعرات کے درس کو ہم بھول جاؤں. چوتھی چیز جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے رشید صاحب کا پہلا آنا اور رشید صاحب کے آج کا. اس میں آئی ہوپ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں یا میں غلط الفاظ نہیں استعمال کر رہا ہوں, مگر یہ ہے کہ رشید صاحب کو جب پہلی مرتبہ جب آئے تھے درس میں, آئی تھنک تیسرا چوتھا درس تھا جب وہ آئے تھے, اور آج کے رشید صاحب میں جو مجھے نظر آیا ہے, کہ میں نے تو کافی دنوں کے بعد جوائن کیا تھا, تقریباً کوئی 8-10 سال کے وقفے کے بعد, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں وہ ان کو بیان کر سکوں کہ کس طریقے سے رشید بھائی نے محنت کر کے اور ایک درجہ حاصل کیا ہے میرے خیال میں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب ہم جو ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں. بالکل. اب ہم جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی اوکے, کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ غلط ہے, کیا اس کا کوئی اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. یہ درجے کو پہنچ جانا جو ہے نا, اور یہ جس نے وہ سفر دیکھا ہے, درمیان کا تو نہیں تھا مگر یہ تھا, مگر میں اس کو زیادہ پہچان سکتا ہوں کیونکہ میرے درمیان میں گیپ آ گیا تھا. تو مجھے اب جو میں نے جوائن کیا ہے اس کے بعد سے تو میرے پاس الفاظ کم ہیں کہ میں کس طریقے سے ان کا شکریہ ادا کر سکوں کہ وہ واقعی امن بھائی نے درس شروع کیا اور رشید بھائی نے درس کو مکمل کیا ہے. میں صرف اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں 2002 سے ہوں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ندوی صاحب مرحوم کے جو ایک جوہری تھے, تو انہوں نے ایکچولی 2 جوہر جو تھے نا وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, اور وہ بھائی صاحب اور رشید صاحب کی صورت کے اندر ہیں. بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ ان سے, اللہ ان لوگوں کے علم میں اور اضافہ کرے اور ہم لوگ ان سے استفادہ حاصل کریں. تو بھائی اگر اور کچھ چیز لوگوں کو نہیں کہنا ہے تو میرے خیال سے ہم اس محفل کو ختم کرتے ہیں, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جیسے امن بھائی نے کہا تھا تفہیم القرآن کا مقدمہ ہوگا, تو اس کے بعد جو ہے امن بھائی جو ہے نا اس کے بعد جو ہے جمعرات میں اس کے بعد والی جمعرات میں سورہ فاتحہ سے جو ہے نئے سلسلے کو شروع کریں انشاءاللہ. انور بھائی آپ مجھے کہہ لینے دیجیے. ایک منٹ رشید بھائی, ایک منٹ, میں صرف اکرم بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے مٹھائی بھی دے رہے ہیں یا صبح دیں گے؟ تمہاری نہیں پہنچی؟ ارے کیا ہوا بھائی, بھیج دی تھی بھائی. انور صاحب نے کہا تھا, میں نے بھائی ہم نے درس میں یہ سیکھا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں 1 منٹ لوں گا میں بھی. اچھا نہیں 1 منٹ مجھے دے دیں زیادہ, تو امن بھائی تو یہ اس میں بات ہے کہ زبیر صاحب میرے ساتھ بڑا ظلم کر بیٹھے ہیں. مطلب یہ کہ میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اگر آپ کے خیال میں نے کچھ سیکھا ہے تو وہ میرے عمل میں بھی شامل ہو جائے, اس کے لیے دعا کریں. آمین. رشید بھائی میں فی البدی کچھ کہوں گا کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہم جو ہے نا ندوی صاحب کو بہت کم تکلیف دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام مسائل آپ کے پاس ہی حل ہو جاتے ہیں, تو ان کے پاس جانے کی ضرورت, ان کو تکلیف دینا جو ہے نا مطلب خدا کے لیے شاہنواز صاحب رہنے دیجیے یہیں. نہیں یہی ہے, یہ حقیقت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوری ذرا میں گیٹ کریشنگ کر رہا ہوں. میں کم و بیش 25 سال جدہ میں رہا, لیکن میں اسلام سے میری شناسائی کینیڈا میں آنے کے بعد ہوئی, اور وہ انہی حلقوں کی وجہ سے ہوئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جی امن بھائی آپ کہیے. میں ایک بات, پہلی بات یہی ہے کہ آپ لوگوں نے میری اتنی تعریفیں کر دی ہیں کہ میرا نفس جو ہے وہ میرے خیال میں بے انتہا موٹا ہو چکا ہے. اور آپ لوگوں سے دعا یہ ہے, وہ میری وہ ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیے. میں قابل نہیں ہوں جو آپ نے جتنا میرے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا وہ کرے, اور آپ نے جزاک اللہ. آپ سب یہ ہماری, میں ٹیم پلیئر ہوں ہمیشہ سے. یہ ٹیم پلیئر کہا جاتا ہے, میں کھلاڑی تھا. تو وہ ٹیم پلیئر یہ ہے کہ میں پوری ٹیم کے ساتھ چلتا ہوں. مجھے جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے سبھی بھائی ہیں, میرے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں. وہ اس قدر میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ کوئی انتہا نہیں. ایک صاحب کے بارے میں ذکر ہونا چاہیے تھا, وہ ہوا نہیں, وہ میں کر دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے طارق حسین. چلے گا یہ ہیں ابھی؟ میں ہوں.
موجود ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں وہ تو. طارق حسین جو ہے وہ ایک اسکول ہیں، مطلب ایک آدمی نہیں ہے، وہ خود ایک پورا اسکول ہے، وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہیں. وہ انہوں نے یہاں پر ہمارے اس میں کئی انہوں نے وہ کھولے ہیں حلقے، کئی حلقے کھولے ہیں. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کھولتے ہیں، انہوں نے جاری کیا اور سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد خود غائب ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے جو سوچا، میں نے بہت سوچا کہ بھئی کیا مطلب کیا ہے. تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جو جہاں ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں میں کہیں اور ہوتا تو اچھا تھا. ٹھیک ہے. نہیں ظفر بھائی شاید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ظفر بھائی، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ سے درس سب سن کے سب کی باتیں بہت اچھا لگا، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. بس کچھ صحت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میں آج شریک نہیں ہو سکا، وہاں پہ حاضر نہیں ہوں. بہرحال میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ رکھے اور اچھا رکھے. میں نے کہا آپ کی آواز تو لوگ سن لینا بھائی. نہیں اچھا. اور امن کا بہت بہت شکریہ. ارے بھائی میرا کیوں اپنے گھر میں آپ نے ہمیشہ انتظام رکھا ماشاء اللہ سے. بھائی آپ وہ سب آپ ایک ہی بات ہے، آپ کا گھر ہے ہمارا گھر ہے. نہیں پھر بھی بہرحال تو میری طرف سے اور وحید صاحب کا تو ماشاء اللہ سے لانا لے جانا، اتنا بیچارے ہمارے لیے کام کرتے تھے، جس کے جب سے ہماری صحت خراب ہوئی انہوں نے بہت خیال رکھا ہمارا. نہیں ارے جی طارق حسین صاحب، یہ امن بھائی کی محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بھائی انور پھر کچھ کہہ رہے ہو بھائی، کہو. بس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب امن بھائی بیسمنٹ اپنا بڑھوا رہے تھے تو اس وقت امن بھائی کے دماغ میں صرف ایک چیز تھی کہ درس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے، اور انہوں نے پورا جو بیسمنٹ تھا وہ اسی نظریے کو کے تحت بنوایا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ اپنی سہولت کے لیے بنواتے ہیں چیزیں، لیکن امن بھائی نے پورا بیسمنٹ درس کے لوگوں کی سہولت کے لیے بنوایا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ لوگوں کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں ہارڈ جسے کہتے ہیں اس سے میں یہ امن صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں ٹیم ورک کا آدمی ہوں، تو ٹیم ورک کے بعد یہ گول کتنے کرتے تھے یہ بتائیں. یہ تو گول روکنے والوں میں سے ہوتے تھے. جاوید مغل صاحب، یہ جاوید مغل صاحب نے ابھی جوائن کیا ہے میرے خیال میں، ان سے بھی I'm so sorry میرے ابھی I was really tied up. ابھی میں فارغ ہوا تو ابھی میں نے کہا میں جتنا بھی ہو بے شک میں سلام ہی کر پاؤں، مگر اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے مجھے بڑی ریگریٹ ہو رہی ہے کہ یار میں کیوں لیٹ ہو گیا. خاص طور پہ اپنے ندوی بھائی، میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ کو. ماشاء اللہ، اٹس گڈ ٹو سی یو بھیا. بہت بہت آپ کو دیکھیں کہ آپ کے انسٹرومنٹ کو دیکھیں. انور صاحب آپ بھی کچھ کہتے ہیں. نہیں یہ غازی مجاہد کچھ کہنا چاہ رہے تھے. غازی مجاہد. اچھا سوری جی بھائی، یہ انور صاحب نے بیسمنٹ کا ذکر کیا کہ بیسمنٹ رینوویٹ کروا رہے تھے. تو یہ واقعہ ہے کہ 2-3 دفعہ میں درس میں تو بہت کم گیا ہوں، لیکن 2-3 دفعہ میں ویسے جب بیسمنٹ گیا تو مجھے ایک عجیب کیفیت وہاں محسوس ہوئی، سکون کی. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ قرآن کی برکت ہے، یہاں درس ہوتا ہے باقاعدگی سے. شروع میں میرے نہیں سمجھ میں آیا، دوسری تیسری، اور میں نے امن بھائی سے کہا کہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اس بیسمنٹ میں مجھ پر. الحمدللہ قرآن کا اثر برکت کا. اور بیسمنٹ جو ہے انہوں نے 2 مرتبہ بنوایا صرف درس کے لیے، 2 مرتبہ، ایک پرانے گھر میں ایک نئے گھر میں. فاطمہ بھابھی کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بھائی اس درس کو قائم رکھنے میں امن بھائی کی پوری مدد کی. جی تو حضرات میرے خیال سے محفل برخاست کر لی جائے تصویر کر کے. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ جمعرات کو اسی طریقے اسی سلسلے میں ملاقات ہوگی اسی طریقے سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کو، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم عمر بھائی، خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ.